نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد وفرقان الحميد إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون صدق الله مولانا العظیم. معزز و محتشم عزت مآب آل نبی اولاد علی پیر طریقت رہبر شریعت محترم عزت مآب پیر سید اصغر علی شاہ صاحب الجیلانی دامت برکاتہم قدسیہ سجادہ نشین دربار عالیہ حاضہ، معزز و محتشم مشائخ اعظام، سادات اکرام، علماء کرام، قرآن حضرات، صلاحان مصطفیٰ اور دور دراز سے قرب و جوار سے آئے ہوئے عاشقان مصطفیٰ محبان اولیاء، آپ سب کو آج کی اس بابرکت تقریب میں خوش آمدید کہتا ہوں. اب موضوع شروع. ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ یاسین اس کی سیکنڈ لاسٹ آیا مبارکہ کا ایک جز پڑھا ہے، جس کا آپ عرف عام میں پہلے جو ترجمہ پڑھتے رہتے ہیں یا سنتے رہتے ہیں وہ کیا ہے کہ جب اللہ کسی چیز کو بنانے کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کہتا ہے ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے. اب سنیں، ارادہ کا معنی آپ عربی لغت کی کوئی کتاب اٹھائیں، چاہے وہ امام ابن منظور کی لسان العرب ہو، امام راغب اصفہانی کی المفردات اٹھائیں، القاموس المنجد فیروز اللغات. ارادہ کا معنی ہوتا ہے چاہت. کیا ہوتا ہے؟ اسی سے مرید ہے، اسی سے ارادت ہے. آپ پہلے اپنے شیخ اپنے مربی کو چاہتے ہیں، محبت کرتے، پھر جا کے اس کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں. آج میں آپ کو بیعت بھی قرآن و حدیث سے دکھا کے جاؤں گا. آج میں آپ کو یہ بھی بتا کے جاؤں گا کہ حضور کی آل سے نسبت ہو تو وہ قبر میں بھی فائدہ دے گی، حشر میں بھی فائدہ دے گی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. قرآن اور حدیث سے ادھر سے اتھینٹک بات ہی ہوگی. یعنی ارادہ کا معنی ہے چاہت. شیئن شاء، اس کا معنی بھی ہوتا ہے چاہت. آپ نے کسی کو دعوت دی ہوگی آج کے پروگرام کی کہ بھائی پروگرام میں آئیے گا، امام علی شاہ جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا عرس ہے، آپ بھی آئیے گا. انہوں نے آگے سے کہا ہوگا انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. چاہا، ما شاء اللہ، جو اللہ چاہے. تو پتہ چلا ارادہ کا معنی بھی چاہت، شیئن شاء کا معنی بھی چاہت. اب ترجمہ سنیں. اذا ارادہ، جب اس نے چاہا، جب اس نے چاہا. شیئن، اپنی چاہت کو، اپنی چاہت. یقول لہو، واحد کی ضمیر، سنگل ضمیر. پھر اپنی اس چاہت کو کہا سونیا ہو جا، اور وہ ہو گئی. جب چہرہ دائیں بائیں کرتا ہوں تو یہ آواز ختم ہو جاتی ہے. تو پتہ چلا. اب میں توجہ میری طرف، اب قرآن سے حضور کے فرمان سے بات کرنے لگا ہوں کہ وہ اللہ کی پہلی چاہت کیا تھی. دیکھنا میں کیسے وہاں سے شروع کرتا ہوں، حضور غوث اعظم تک آتا ہوں، امام شاہ جیلانی تک. توجہ، وہ اللہ کی پہلی چاہت کیا تھی مولا بتا دے. وہ تیری پہلی چاہت کیا تھی؟ تیرا پہلا کن کیا تھا؟ تیرا پہلا امر کیا تھا؟ اس
کی شرح میں حدیث دینے لگا ہوں. حضرت جابر نے بھی اس کو روایت کیا ہے اور اس کو دیگر صحابہ نے بھی روایت کیا ہے اپنے اپنے الفاظ کے ساتھ. امام عبد الرزاق اپنی المصنف میں یہ حدیث لے کے آئے. امام قسطلانی المواہب اللہ دنیا میں یہ حدیث لے کے آئے. حضرت جابر کہتے میں آقا کی بارگاہ میں گیا ایسے ہاتھ جوڑ کے, لفظ وہی شیئن شاء. توجہ, آپ کہتے میں نے کہا بے ابی انت و امی یا رسول اللہ اخبرنی ان اول شیئن خالقہ اللہ تعالی قبل الاشیاء. حضرت جابر کہتے ہیں وہی الفاظ. حضرت جابر کہتے ہیں آقا مجھے خبر دیجئے وہ اللہ کی پہلی چاہت کیا تھی, اللہ کا پہلا کون کیا ہے, اللہ کا پہلا امر کیا ہے, اللہ کی پہلی تخلیق کیا ہے. یہ حضرت جابر پوچھ رہے ہیں. اب سنو, جن کا کلمہ پڑھتے ہیں ان کا جواب تو سنو. میرے آقا کہتے ہیں یا جابر ان اللہ تعالی قد خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نور ہی. میرے آقا نے کہا لوگوں کانوں کی کھڑکیاں کھول کے سنو, آنکھوں سے حسد, بغض, اناد, کینہ, عداوت کے پردے ہٹا کے سنو. میرے آقا نے کہا اللہ نے سب سے پہلے جسے چاہا, اللہ نے سب سے پہلے جسے کن کہا, سب سے پہلے جسے پیدا کیا وہ لو نہ تھی, وہ قلم نہ تھا, وہ عرش نہ تھا, وہ فرش نہ تھا, وہ سورج نہ تھا, وہ چاند نہ تھا, وہ نباتات نہ تھے, وہ نباتات نہ تھے, وہ حیوانات نہ تھے, وہ جن و انس نہ تھے, ابھی کچھ نہ تھا. سب سے پہلے اللہ نے جسے چاہا, اللہ کی پہلی چاہت, اللہ کا پہلا امر, اللہ کا پہلا کن, اللہ کی پہلی تخلیق, اللہ کی پہلی مخلوق, سب سے پہلے اللہ نے جسے چاہا وہ تیرے نبی کا نور تھا جو اپنے نور سے پیدا کیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق. سنو, میرے آقا کہہ رہے وہ تیرے نبی کا نور تھا جو سب سے پہلے اپنے نور سے پیدا کیا. ابھی تو شروع ہوئی ہے بات, دیکھیں آگے آگے ہوتا ہے کیا. یعنی پہلی چاہت. بعض لوگ کہیں گے لابا صاحب شیئن شاء, اس سے مراد چاہت نہیں لیتے, ہم چیزیں لیتے ہیں, اشیاء. تو لہٰذا چیزوں کا پوچھا جا رہا ہے تو چیزیں, فرش پہلے بن گیا, جنت پہلے بن گئی. حضرت جابر نے جو سوال کیا ہے ذرا سوال پہ تو غور کرو. حضرت جابر کہہ رہے اخبرنی ان اول شیئن خالقہ اللہ تعالی قبل الاشیاء. آقا سب سے پہلے اللہ کی چاہت, پہلی تخلیق, پہلا کن, پہلا امر. اگر جنت چیز ہے تو قبل الاشیاء, اشیاء سے پہلے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اگر لو چیز ہے لو سے پہلے, قلم چیز ہے قلم سے پہلے, جنت چیز ہے جنت سے پہلے, اللہ کا عرش اگر چیز ہے عرش سے پہلے. میرے آقا نے کہا پوچھنے کیا ہو اگر مگر اف بٹ نہ کرو. ایک خدا تھا, دوسرا نور مصطفیٰ تھا. سبحان اللہ, سبحان میرے آقا اللہ. فرماتے ہیں وَجَعَلَ ذَلِكَ النُّورُ يَدُورُ بِالْقُدْرَةِ حَيْثُ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَهِي شَيْئًا شَاءَ. پھر وہ جو میرا نور بن گیا نا, پھر جہاں وہ چاہتا وہ سیر کرتا رہا. یعنی نور پہلے بنا, پہلی تخلیق, پہلی چاہت, پہلا کن, پہلا امر. پھر وہ نور جہاں وہ چاہتا تھا سیر کرتا رہا. سیر سے میں ایک اور حدیث کے ساتھ جوڑنا چاہتا ہوں. سیر سے بڑی خاص بات, توجہ میری طرف. امام حلبی سیرت الحلبیہ میں یہ حدیث لے کے آئی. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی. ایک روز میرے اور آپ کے پیارے آقا نے جبریل امین سے پوچھا. کس سے؟ اے جبریل بڑا فخر ہے تجھے کہ تو آدم کی طرف وہی لے کے آتا رہا, تو ابراہیم کی طرف, موسیٰ کی طرف, ہارون کی طرف, عیسیٰ کی طرف علیہ السلام. کم عمر تو من سنین. جبریل بتا تو صحیح کہ تیری عمر کتنی ہے.
اپنی ایج بتاؤ، اپنی عمر بتاؤ. حضور پوچھ رہے ہیں جبریل امین سے. جبریل امین کہتے ہیں آقا لست عالم، اپنی عمر کا تعین میں سالوں کے اعداد و شمار میں نہیں کر سکتا، لیکن اتنا جانتا ہوں، ایک ہنٹ دیتا ہوں. فی الحجاب الراب نجم یطلع فی کل سبعین الف سنہ. آقا چوتھے مطلع پہ، چوتھے پردہ پہ، چوتھے حجاب پہ. بعض لوگ کہتے ہیں چوتھے آسمان پہ. آسمان تو بھی بنا ہی نہیں، حدیث میں آسمان کا لفظ ہی نہیں. چوتھے پردہ پہ، چوتھے مطلع پہ 70,000 سال بعد ایک ستارہ چمکتا تھا. کتنی دیر بعد؟ 70,000 سال بعد ایک دفعہ چمکتا تھا. وَرَأَيْتُهُ اثْنَيْنِ سَبْعِينَ أَلْفَ مَرَّةٍ. اور آقا میں وہ 72,000 مرتبہ ستارہ دیکھ چکا ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. کا اندازہ آپ خود کر لیں. جواب تو اگلا سننے والا ہے. منہ پہ ہاتھ بھی رکھو گے پھر بھی سبحان اللہ نکلے گی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کوشش کر کے دیکھنا. میرے آقا فرماتے ہیں جبریل اگر وہ ستارہ تمہیں پھر سے نظر آ جائے تو پہچان لو گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کہتے ہیں آقا 70,000 مرتبہ تو میں ستارہ دیکھ چکا ہوں. 72,000 مرتبہ میں آدم کی طرف وہی لے کے آتا رہا، آپ کی طرف آتا ہوں اللہ کا حکم لے کے. جو اللہ حکم دیتا ہے اسی طرح پہنچاتا ہوں، بھولتا نہیں. میری یادداشت کو اتنی کمزور تو نہیں. سبحان اللہ. ارے ٹھل والو، امام علی شاہ جیلانی کے دیوانوں پروانوں مستانوں، میرے آقا نے اپنی پیشانی مبارک سے جب اپنا امامہ اوپر اٹھایا، جب جبریل کو وہ ستارہ نظر آیا تو میرے آقا نے فرمایا وَعِزَّتَ رَبِّ جَلَّ جَلَالَهُ وَآنَا ذَلِكَ الْكَوْكَبُ. اے جبریل 70,000 سال بعد جو ستارہ طلوع ہوتا تھا، ظاہر ہوتا تھا، ابیر ہوتا تھا، نمودار ہوتا تھا، سن وہ کوئی ستارہ نہیں تھا، تیرے نبی کا نور تھا. وَجَعَلَ ذَلِكَ النُّورَ يُضِيءُ بِالْقُدْرَةِ حَيْثُ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَىٰ. وہ تیرے نبی کا نور تھا. اب نور پہ میں نے بات اتنی کرنی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. لے کے چلنا ہے. سبحان اب اللہ. آقا وہ جو اللہ نے سب سے پہلے آپ کا نور بنایا، وہ نور صرف آپ ہی کا تھا کہ کوئی اور بھی حصے دار ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایک بات، کوئی بندہ اس کو کوئی مسئلہ ہو، پرابلم ہو، سائیں کے پاس آنے کی ضرورت نہیں. میں ادھر ہی ہوں، میری طرف آئے. اگر کہے بھی پہلے نہیں سنا، آپ نے پہلے نہیں سنا، یہ میرا قصور نہیں. سبحان اللہ. میں کھول کے ایسے حدیث دکھا کے جاؤں گا. آقا بتا دے وہ جو سب سے پہلے اللہ کی چاہت تھی، پہلا کن تھا، پہلا امر تھا، وہ جو نور تھا، وہ نور صرف آپ ہی کا تھا کہ کوئی اور بھی حصے دار ہے. حضور غوث الاعظم کے بابا کی بات کرنے لگا ہوں، توجہ میری طرف. محب تبری ریاض النظرہ فی مناقب الاشرا میں حدیث لے کے آیا. توجہ، امام عبدالرزاق المصنف میں یہ حدیث لے کے آئی. امام قسطلانی المواہب اللہ دنیا میں یہ حدیث لے کے آئی. امام زرقانی شرح المواہب اللہ دنیا میں یہ حدیث لے کے آئے. نزہت المجالس میں یہ حدیث آئی. میں دو روایات کو جمع کر کے مضمون آپ کی محبتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آقا وہ پہلا نور، اللہ کی پہلی چاہت، وہ نور کس کس کا تھا؟ توجہ، پھر سنو، دلوں پہ ہاتھ رکھو. حضور کی اہل بیت کے غلاموں، دیوانوں، پروانوں، مستانوں، سنو. حضور غوث الاعظم کے جد اعلیٰ کا ذکر کرنے لگا ہوں. میرے آقا فرماتے کنتو آنا وعلی وفی روایت وفاطمہ وحسن وحسین نورا بین یدی اللہ قبل یخلق آدم. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کانوں کی کھڑکیاں کھول کے سنو. میرے آقا نے کہا میں علی، فاطمہ، حسن اور حسین آدم کی تخلیق سے پہلے، آدم کا ابھی جسد نہیں بنا تھا، آدم کی ابھی باڈی نہیں بنی تھی، آدم کی ابھی روح نہیں بنی تھی، آدم کی تخلیق کے لیے ابھی مٹی بھی نہیں گوندی گئی تھی. ایک خدا تھا، دوسرا پنج تن پاک کا نور
تن پاک کا نور تھا. سبحان اللہ. کسی کو ابھی بھی تسلی نہ ہوئی ہو سنو میرے آقا فرماتے خلق تو آنا و علی من نور واحد. سبحان اللہ. میں اور علی ایک ہی نور سے یعنی نبوت اور امامت ایک نبوت. پھر میرے آقا فرماتے الناس من شجر شتى وانا وعلی من شجرۃ واحدہ. لوگ جدا جدا حسب سے نسب سے شجرہ سے میرا اور علی کا شجرہ بھی ایک حسب بھی ایک نسب بھی ایک. سبحان اللہ. سبحان میرے اللہ. آقا نے کہا یا ام سلمہ ھذا علی لحمہ لحمی و دمہ دمی ھذا مفرج القلوب عنی. اے ام سلمہ یہ میرا بھائی علی ہے, علی کا گوشت میرا گوشت, میرا گوشت علی کا گوشت, علی کا خون میرا خون, میرا خون علی کا خون. نعرہ حیدری. یعنی کوئی دوئی نہیں. میرے آقا فرماتے علی اصلی, علی میری اصل ہے. اصل کہتے ہیں پودے کو, بگننگ, جڑ, روٹ, فاؤنڈیشن, بنیاد, جس سے کوئی چیز بنی ہو. میرے آقا کہہ رہے ہیں میں اور علی ایک ہی نور سے. نزہۃ المجالس کی اگلی روایت دیتا ہوں دلیل. یہ ایک ہی روایت کافی ہے ورنہ میں 10 دے سکتا ہوں. میں نے آگے لے کے چلنا ہے نا ابھی, غوث الاعظم تک آنا ہے. ایک حدیث دیتا ہوں نزہۃ المجالس, اہل سنت کی چوٹی کی کتاب. میں شیعہ کتب کا حوالہ نہیں دوں گا, آج آپ کو سنیت بتا کے جاؤں گا. نزہۃ المجالس. آدم و حوا کو جبریل امین مالا اعلیٰ کی سیر کروا رہے ہیں, ابھی کچھ نہیں بنا. آدم علیہ السلام نے دیکھا کہ بڑی نورانی سی صورت, چہرے سے نور کی کرنیں نکل رہی ہیں, سر پہ ایک تاج چمک رہا ہے جس سے نور کی کرنیں نکل رہی ہیں, گلے میں ہار چمک رہا ہے, کانوں میں بالیاں چمک رہی ہیں. بہت کم ذکر کرتے ہیں لوگ حضور غوث الاعظم کے جد امجد امام حسن علیہ السلام. آج میں کروں گا, آج میں کروں گا. توجہ, جبریل امین سے آدم علیہ السلام پوچھتے ہیں یا جبریل من ھذا, جبریل یہ کون سی صورت ہے, اتنی نورانی صورت, چہرے پہ تاج, چہرے پہ نور کی کرنیں, سر پہ تاج, گلے میں ہار, کانوں میں بالیاں. سنو ذرا جبریل امین کا جواب. جبریل امین کہتے ہیں یا آدم ھذا فاطمہ والتاج ابوہا والطوق زوجہا والقرطان الحسن والحسین. ارے جبریل امین کہتے ہیں آدم یہ کوثر مصطفیٰ, یہ شہزادی مصطفیٰ, یہ سیدہ, یہ زاہدہ, یہ عابدہ, یہ راقیہ, یہ جیدہ, یہ عاصمہ, یہ مخدومہ کائنات, یہ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا ہے. اس کے سر پہ جو تاج چمک رہا ہے وہ اس کے بابا محمد مصطفیٰ ہے, گلے میں جو ہار چمک رہا ہے وہ اس کے شوہر علی المرتضیٰ ہے, اور کانوں میں جو بالیاں چمک رہی ہیں اس کے بیٹے حسنین کریمین. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کچھ نہیں بنا, بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات. سبحان اللہ. خیر النساء حسن حسین مصطفیٰ علی. آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لے آئے, کہتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. کہتے رہے اللہ نے ہیرنگ ہی نہیں کی, اللہ نے سماعت ہی نہیں کی, کیا کہہ رہے ہیں. آدم علیہ السلام نے سوچا وہ 5 تن پاک کس دن کام آئیں گے. آدم علیہ السلام کہتے ہیں یا رب اسألک بحق محمد وعلی وفاطمہ وحسن وحسین. آدم علیہ السلام کہتے ہیں مولا مجھے معاف کر مصطفیٰ کے وسیلہ سے, علی کے وسیلہ سے, فاطمہ کے وسیلہ سے, حسن کے وسیلہ سے اور حسین کے وسیلہ سے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ رب العزت نے کہا کہ آدم واسطہ اتنا بڑا, وسیلہ اتنا بڑا 5 تن پاک کا, آگے مانگا کیا ہے. قسم ہے مجھے اپنے رب ہونے کی بحق محمد وعلی وفاطمہ وحسن وحسین لو سالتنی فی جمیع ذریتک لغفرت لہم. اے آدم قسم ہے مجھے اپنے رب ہونے کی, اگر مصطفیٰ کے وسیلہ سے, علی کے وسیلہ سے, فاطمہ کے وسیلہ سے, حسنین کے وسیلہ سے کہتا مولا قیامت تک آنے والی میری ساری نسل کو معاف کر دے, تو 5 تن پاک کی قسم میں تیری ساری نسل کو آج معاف. سبحان اللہ. سبحان اللہ.
مصطفیٰ کے خاندان جیسا. سنو حدیث میرے آقا نے فَإِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الْخَلْقَ فَجَعَلَ فِي خَيْرِهِمْ فِرْقَةً ثُمَّ جَعَلَهُمْ فِرْقَتَيْنِ فَجَعَلَ فِي خَيْرِهِمْ فِرْقَةً ثُمَّ جَعَلَهُمْ قَبَائِلَ فَجَعَلَ فِي خَيْرِهِمْ قَبِيلَةً ثُمَّ جَعَلَهُمْ بِيُوتًا فَجَعَلَ فِي خَيْرِهِمْ بَيْتًا وَخَيْرِهِمْ نَسَبًا وَحَسَبًا رواه. سنو حدیث ہے, سنو میرے آقا نے کہا اللہ نے طبقے بنائے, سب سے اللہ طبقہ ہمارا بنایا. سبحان اللہ. اللہ نے قبیلے بنائے, سب سے اللہ قبیلہ ہمارا بنایا. اللہ نے گھرانے بنائے, خلواتیں بنائے, سب سے اللہ گھرانہ ہمارا بنایا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ نے حسب بنائے, نسب بنائے, سب سے اللہ حسب اور نسب ہمارا بنایا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. خاندان جیسا. جبریل امین کی سن لو. جبریل امین کہتے ہیں آقا قلبت مشارق الارض و مغاربہا فلم اجد رجل افضل من محمد فلم ارا بیتا افضل من بیت بنی ہاشم. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جبریل امین کہتے ہیں آقا میں نے شرق دیکھا, غرب دیکھا, شمال دیکھا, جنوب دیکھا, ابراہیم کو دیکھا, ان کی آل کو دیکھا, اسماعیل کو دیکھا, ان کی آل کو دیکھا, اسحاق کو دیکھا, ان کی آل کو دیکھا. آقا آپ جیسا اللہ انسان نہیں دیکھا, آپ کے خاندان جیسا خاندان نہیں دیکھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. لوگ ہیں. اچھا آقا ہم مان گئے یہ نور ایک بن گیا. آگے میرے آقا فرما رہے جب یہ نور بن گیا نا ہمارا, خرجت من نکاح ولم اخرج من صفاح من لدن آدم الى ان ولدنی ابی و امی. میرے آقا فرما رہے پھر یہ ہمارا نور آگے ٹرانسفر ہوتا رہا. جس سلب میں گیا وہ سلب بھی پاک, جس بطن میں گیا بطن والیاں بھی پاک. وہ نکاح والے تھے, ابھی تو وہی کچھ نہیں توجہ, وہ کیا تھے؟ نکاح والے. وہ پاک تھے, وہ صاف تھے, وہ سلیکٹڈ پرسن تھے. ان اللہ اصطفى آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین ذریۃ بعضھا من بعض. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 33 پڑھو. اللہ کہتا ہے میں نے آدم کو چن لیا. بھئی کس کے لیے؟ پنجتن پاک کے نور کے لیے. سبحان اللہ. نور ادھر ٹرانسفر کیا نا, پھر فرشتوں کو کہا اب سجدہ کرو. پتا چلا وہ سجدہ آدم کو نہیں تھا, اس نور کو تھا. اب میں حضور غوث اعظم تک آنے لگا ہوں, درمیان میں آپ نے کوئی نعرہ نہیں لگانا. جب میں بات پوری کر لوں بے شک نعرے لگا. توجہ, اب حضور فرما رہے اللہ نے یہ نور پیدا کیا, پھر اس نور کو پاک رحموں میں, پاک سلبوں میں ٹرانسفر کرتا رہا. یعنی جدھر جدھر یہ نور گیا اپنے دور میں وہ سب سے اعلیٰ ہستیاں تھیں. سبحان اللہ. یعنی آدم علیہ السلام کی طرف نور آیا, پھر آگے چل کے ان کے بیٹے حضرت شیس کی طرف ان کو چن لیا. ان کے بیٹے انوش کی طرف آ گیا, ان کے بیٹے کنان کی طرف آیا, ان کے بیٹے محلیل کی طرف آیا, ان کے بیٹے یارد کی طرف آیا, ان کے بیٹے ادریس کی طرف آیا, پھر ان کے بیٹے لامک کی طرف آیا, پھر ان کے بیٹے نوح کی طرف آیا, پھر ان کے بیٹے سام کی طرف آیا, پھر ان کے بیٹے ارفخشاد کی طرف آیا, پھر ان کے بیٹے عابر کی طرف آیا, پھر ان کے بیٹے فالح کی طرف آیا, پھر ان کے بیٹے راؤ کی طرف آیا, پھر ان کے بیٹے سارو کی طرف آیا, پھر ان کے بیٹے ناہور کی طرف آیا, پھر ان کے بیٹے تارخ کی طرف آیا, پھر ان کے بیٹے ابراہیم کی طرف آیا, پھر ان کے بیٹے اسماعیل کی طرف آیا, پھر ان کے بیٹے کیدار کی طرف آیا, پھر ان کے بیٹے آرام کی طرف آیا, پھر ان کے بیٹے عود کی طرف آیا, پھر ان کے بیٹے ماضی کی طرف آیا, پھر ان کے بیٹے سامی کی طرف آیا, پھر ان کے بیٹے زارح کی طرف آیا, پھر ان کے بیٹے ناہد کی طرف آیا, پھر ان کے بیٹے مقصر کی طرف آیا, پھر ان کے بیٹے ایہام کی طرف آیا, پھر ان کے بیٹے افناد کی طرف آیا, پھر ان کے بیٹے ایسر کی طرف آیا, پھر ان کے بیٹے دشان کی طرف آیا, پھر ان کے بیٹے عید کی طرف آیا, پھر ان کے بیٹے عربی کی طرف آیا, پھر ان کے بیٹے جلہن کی طرف آیا, پھر ان کے بیٹے یحزل کی طرف آیا, پھر ان کے بیٹے یسربی کی طرف آیا, پھر ان کے بیٹے سمبر کی طرف آیا, پھر ان کے بیٹے حمدان کی طرف آیا, پھر ان کے بیٹے دعا کی طرف آیا, پھر ان کے بیٹے عبید کی طرف آیا, پھر ان کے بیٹے ابکر کی طرف آیا, پھر ان کے بیٹے عید کی طرف آیا, پھر ان کے بیٹے ماخی کی طرف آیا, پھر ان کے بیٹے ناحش کی طرف آیا, پھر ان کے بیٹے جاہم کی طرف آیا, پھر ان کے بیٹے تابخ کی طرف آیا, پھر ان کے بیٹے یدلاف کی طرف آیا, پھر ان کے بیٹے بلدان
عباس کی طرف آیا، پھر ان کے بیٹے حاضہ کی طرف آیا، پھر ان کے بیٹے ناشد کی طرف آیا، پھر ان کے بیٹے عوام کی طرف آیا، پھر ان کے بیٹے عبئی کی طرف آیا، پھر ان کے بیٹے کموال کی طرف آیا، پھر ان کے بیٹے بوز کی طرف آیا، پھر ان کے بیٹے اوز کی طرف آیا، پھر ان کے بیٹے سلامان کی طرف آیا، پھر ان کے بیٹے حمیسے کی طرف آیا، پھر ان کے بیٹے عاد کی طرف آیا، پھر ان کے بیٹے عدنان کی طرف آیا، پھر ان کے بیٹے مات کی طرف آیا، پھر ان کے بیٹے نزار کی طرف آیا، پھر ان کے بیٹے مدر کی طرف آیا، پھر ان کے بیٹے الیاس کی طرف آیا، پھر ان کے بیٹے مدرکہ کی طرف آیا، پھر ان کے بیٹے خزیمہ کی طرف آیا، پھر ان کے بیٹے کنانہ کی طرف آیا، پھر ان کے بیٹے ندر کی طرف آیا، پھر ان کے بیٹے مالک کی طرف آیا، پھر ان کے بیٹے فہر کی طرف آیا، پھر ان کے بیٹے غالب کی طرف آیا، پھر ان کے بیٹے لوئی کی طرف آیا، پھر ان کے بیٹے کعب کی طرف آیا، پھر ان کے بیٹے مرہ کی طرف آیا، پھر ان کے بیٹے کلاب کی طرف آیا، پھر ان کے بیٹے قصی کی طرف آیا، پھر ان کے بیٹے عبد مناف کی طرف آیا، پھر ان کے بیٹے ہاشم کی طرف آیا، پھر ان کے بیٹے عبد المطلب کی طرف آیا۔ عبد المطلب تک آکے میں نے خود ابھی نور روکا ہے، خود روکا ہے۔ اس میں ایک بات سنانی ہے نا آپ کو جس سے آپ کے سینوں میں ٹھنڈ پڑے۔ سرکار عبد المطلب تک نور ایک ہی، نبوت کا، امامت کا، ولایت کا نور ایک۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سرکار عبد المطلب تک توجہ، یہاں سے آکے نور دو حصے ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ ارے سرکار عبد المطلب تک نور ایک ہی ہے۔ کوئی کہ علامہ صاحب میں نہیں مانتا تو کھڑا ہو کے بتا دے مجھے سرکار کے دادا جان اور علی المرتضیٰ کے دادا جان ہو، بتا سکتا ہے کوئی؟ یہ گلا کھینچ رہا ہے، نہیں بتا سکتا۔ ایک ہی نور ہے، نبوت کا اور امامت کا نور۔ یہاں سے دو حصے ہو گیا۔ توجہ میری طرف، دو ہی دعائیں کی تھی نا ابراہیم نے، ایک ختم نبوت بھی مانگی تھی میرے بیٹے کی نسل سے اور امامت بھی، دو دعائیں۔ توجہ میری طرف، سرکار عبد المطلب تک نور ایک یا نبوت کا، امامت کا، یہاں سے نور دو حصے ہو گیا۔ نبوت کا نور سرکار عبداللہ کی طرف چلا گیا، امامت کا نور سرکار ابو طالب کی طرف چلا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب جو ایمان افروز بات کرنے لگا ذرا دلوں پہ ہاتھ رکھو۔ آگے چل کے جو یہاں سے نور دو حصے ہوا، جدا ہوا، بچھڑ گیا، آگے چل کے نور پھر مل رہا ہے۔ ہائے ہائے توجہ میری طرف، ارے آگے چل کے پھر نور مل گیا، ادھر سے نبوت کا نور آ رہا ہے، نبوت کا فیضان لے کے، نبوت کی انوار لے کے، نبوت کی تجلیات لے کے، نبوت کا فیضان لے کے، نبوت کی خیرات لے کے، ادھر سے نبوت کا نور آ رہا ہے پاک بی بی فاطمہ زہرا کی صورت میں۔ ادھر سے امامت کا نور آ رہا ہے، امامت کی انوار لے کے، امامت کی تجلیات لے کے، امامت کے فیوزات لے کے، ادھر سے امامت کا نور آ رہا ہے علی المرتضیٰ کی صورت میں۔ سبحان اللہ۔ آگے چل کے نبوت اور امامت کا نور دونوں مل گئے، مرج البحرین یلتقیان۔ ارے نبوت کا امامت کا نور مل گئے۔ توجہ میرے طرف رکھو ٹھلوانو، پوری کائنات میں قرآن پڑھو، حدیث پڑھو، قسطلانی، اسقلانی، سیوطی، بہقی، طبرانی، حاکم، قاضی عیاض، ابن حجر، مکی، بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی پڑھو۔ پوری دنیا میں سب سے پہلا انسان یار سمجھے رہی سبحان اللہ، جو نبوت کا فیض لے کے، امامت کا فیض لے کے، دو نور لے کے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، نور لے کے، دو فیضان لے کے، نبوت کا نور لے کے، امامت کا نور لے کے، نبوت اور امامت کے ملاب سے، سبحان اللہ، ان کے ملاب سے، ان کے سنگم سے، تاریخ میں پہلا انسان، پہلی شخصیت، پہلی ہستی، پہلا پیکر جو دو نور لے کے دنیا میں آئے، وہ میرے غوث کے جد اعلیٰ حسن ابن علی تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیات، بے دستگیر،
کھڑے کرے سبحان اللہ, ہاتھ لڑائے کرے سبحان اللہ. سنو, دو فیضان لے کے نبوت کا, امامت کا, جو ہستی کائنات میں آئی اس کا نام حسن ابن علی ہے. آپ امام بخاری کو پڑھیں, امام بخاری کہتے ہیں حسین میرا سید ہے. توجہ, سید کہتے ہیں سردار کو بھی, بادشاہ کو بھی. توجہ, امام بخاری کہتے ہیں حسین میرا سید, امام مسلم کہتے ہیں حسین میرا سید, امام نسائی کہتے ہیں حسین میرا سید, امام ترمذی کہتے ہیں حسین میرا سید, امام ابو داؤد کہتے ہیں حسین میرا سید, ابن ماجہ کہتے ہیں حسین میرا سید, حاکم کہتے ہیں حسین میرا سید, قسطلانی, اسقلانی, بہقی, سیوطی, طبرانی, قاضی عیاض, امام مالک, امام شافعی, امام احمد بن حنبل, سارے کہتے ہیں حسین میرا سید. صدیق اکبر کہتے ہیں حسین میرا سید, فاروق اعظم کہتے ہیں حسین میرا سید, عثمان غنی کہتے ہیں حسین میرا سید, حضرت بلال کہتے ہیں حسین میرا سید. بولو نا یار, ارے سنو, ساری کائنات حسین کو کہتی ہے حسین میرا سید, میرا سردار, میرا بادشاہ. ساری کائنات سادات کہتے ہیں حسین ہمارا بادشاہ, حسین ہمارا سید. سنو, یہ حسین جو سید ہے, جو بادشاہ ہے, حسین اپنا سید, حسین اپنا بادشاہ, حسین اپنا آقا, جس ہستی کو کہتا ہے اس کا نام حسن ابن علی ہے. جسے حسین سبحان اللہ, سبحان اللہ, حسن ابن علی ہے. ساری کائنات جب بھی پھنستی, دور صدیقی پڑھے, فروقی پڑھے, عثمانی پڑھے, میرے آقا نے کہا نا مدینۃ العلم والی البابہا, میں علم کا شہر, علی اس کا دروازہ. جب بھی علم کی کوئی بات ہوتی, جب بھی کوئی پھنسا ہے, توجہ, اسے دار علی کا نظر آیا. توجہ سنو, وہ مصطفیٰ کا جو باب العلم ہے, علی المرتضیٰ, شیر خدا اسد اللہ, ساری کائنات کے بڑے بڑے فقیہ, بڑے بڑے علامہ, بڑے بڑے اہل خط دانشور جب پھنستے ہیں تو حل کے لیے انہیں دار علی کا نظر آتا ہے. وہ علی المرتضیٰ اسد اللہ شیر خدا, وہ جب پھنستے ہیں حل کے لیے ان کو جو دار نظر آتا ہے وہ دار حسن ابن علی کا در ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. وہ امام حسن ابن علی جن کو حضور بھی کہہ رہے ہیں میرا بیٹا سید ہے, سبحان اللہ, سبحان اللہ, یہ میرا بیٹا بادشاہ ہے. آقا علیہ السلام کے کندھوں کی سب سے پہلے جس نے سواری کی حسن ابن علی, سبحان اللہ. کی گود میں کھیلنے والے حسن ابن علی. ڈنڈی نہ مارا کرو, میں آج آپ کو بتا کے جاؤں گا حضور غوث اعظم کا خاندان کیسا خاندان. حضور کی گود میں سب سے پہلے کھیلنے والے حسن ابن علی, حضور کی زبان چوسنے والے امام علی کے بعد حسن ابن علی, حضور کے کندھوں کی سواری کرنے والے حسن ابن علی, حضور کی نبوت, مہر نبوت میں کھیلنے والے حسن ابن علی, حضور کے سینے پہ لیٹنے والے حسن ابن علی. یہ نور آ گیا امام حسن تک. توجہ, میں نے شروع کیا تھا ابتدا سے, امام حسن ابن علی تک نور آ گیا, پھر آگے یہ نور ان کے بیٹے حسن مصنع کی طرف آ گیا. توجہ میری طرف. پھر ان کے بیٹے عبداللہ المحض کی طرف آیا, پھر ان کے بیٹے موسیٰ الجون کی طرف آیا, پھر ان کے بیٹے عبداللہ ثانی کی طرف آیا, پھر ان کے بیٹے موسیٰ ثانی کی طرف آیا, پھر ان کے بیٹے محمد داؤد کی طرف آیا, پھر ان کے بیٹے محمد مورس کی طرف آیا, پھر ان کے بیٹے سید یحییٰ زاہد کی طرف آیا, پھر ان کے بیٹے ابی عبداللہ کی طرف آیا, پھر ان کے بیٹے ابو صالح کی طرف آیا, پھر ان کے بیٹے حضور غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی تک آیا. ارے یہی وہ خاندان ہے جن کے باپ کا بھی پتہ ہے, جن کی ماں کا بھی پتہ ہے. دستگیر, نعرہ تکبیر, جواب سے کوئی نعرہ پرزور جواب دیو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری. سنو, میں آپ کو چند مدارج بتاتا ہوں. یہ خاندان جو ہے, یہ گھرانہ, اس کا فائدہ کیا ہے؟ توجہ,
اور بات میں نے حدیث سے ہی کرنی ہے. میں آج آپ کو حدیث سے ہی سنا کے جاؤں گا. آج سنیت بتا کے جاؤں گا, دکھا کے جاؤں گا, سنا کے جاؤں گا. سنو میرے آقا کی حدیث. میرے آقا کہتے ہیں جو میرے خاندان سے محبت کرتا ہے, یہ حضور کا خاندان بیٹھا ہے. میرے آقا نے فرمایا اگر کسی نے میرے خاندان سے کوئی نیکی کی, اگر میرے خاندان نے اس کا بدلہ نہ چکایا تو قیامت کے دن میں چکاؤں گا. میرے آقا فرماتے ہیں اگر مجھے میرے بعد تلاش کرنا ہو تو میری اہل بیت میں کرنا. حضور کے گھر کے جو نوکر ہوتے ہیں, حضور کے خاندان کے ساتھ جو جڑے ہوتے ہیں, جن کی نسبت, جن کی ارادت ان کے ساتھ ہوتی ہے, آؤ میں حدیث سے بتانے لگا ہوں ان کو ملتا کیا ہے. ان کو پہلا سٹیپ, آپ دنیا میں حضور کے خاندان کے ساتھ اپنا تعلق, اپنا رشتہ جوڑتے ہیں, ان کی دہلیز پہ, ان کے آستانے پہ آتے ہیں, ان کی خدمت کرتے ہیں, ارادت میں رہتے ہیں, بیعت میں رہتے ہیں. توجہ, ایسے بندے کی جب روح قبض کرنے کے لیے ملک الموت آتا ہے, پہلا سٹیپ, توجہ, بچوں کا کام ہے جس کا نصیب. حدیث جب ملک الموت آتا ہے نا, میرے آقا فرما رہے توجہ میری طرف, اللہ کا معنی ہوتا ہے, ذرا یہ کانوں کی میل کچیل نکال کے سنو, اٹینشن ہو جو. اللہ کا معنی ہوتا ہے اٹینشن, توجہ میری طرف. حضور فرما رہے اللہ, بڑی بات کرنی ہے آقا نے, اس لیے کہہ رہے ذرا اٹینشن ہو جو. مقبول بھائی ماشاءاللہ, سبحان اللہ, سبحان ذرا اٹینشن ہو جو, توجہ میری طرف. آقا کر لی کالا وممات علی حب آل محمد بشرہ ملک الموت بالجنہ ثم منکر و نکیر. دیکھیے یہ کیسے آج آپ کو معراج کرواتا ہوں. میرے آقا فرماتے ہیں ایسے بندے کے پاس جب ملک الموت آتا ہے نا روح قبض کرنے کے لیے, آقا کس بندے کے پاس, حدیث کا متن اور ترجمہ دے رہا ہوں, کوئی شرح نہیں. میرے آقا فرما رہے جو میرے خاندان سے محبت کرتا ہے, جو میری اہل بیت سے پیار کرتا ہے, جب اس بندے کی روح قبض کرنے کے لیے ملک الموت آتا ہے تو میرے آقا فرما پتہ ہے کیا کہتا ہے اسے, ابھی روح قبض نہیں کرتا, آتے ہی کہتا ہے تینوں لکھا مبارکہ. مزہ نہیں آئی. یہ پچھلے والے کیوں نہیں بول رہے؟ سبحان اللہ, پیچھے مجھے چاہیے ملک الموت. اور یہ میں حدیثیں سنا رہا ہوں, اللہ کی عزت کی قسم, کوئی دیکھنا چاہے دکھانا میری ڈیوٹی ہے. ابھی تو ہوا ہی کچھ نہیں, آگے آگے باقی ہوتا ہے کیا. میرے آقا فرما رہے جب میری اہل بیت کے نوکر کے پاس, میری اہل بیت کے خادم کے پاس, میری اہل بیت کے محب کے پاس, میری اہل بیت سے پیار کرنے والے کے پاس جب ملک الموت آتا ہے تو پہلے ہی کہتا ہے اور تجھے بشارت ہو, اور تجھے خوشخبری ہو, اور تجھے مبارک ہو, حضور کی آل سے محبت کرنے والے, اللہ نے تجھے جنت دے دی. ابھی روح قبض نہیں کی, روح بعد میں قبض کرنی ہے, بشارت پہلے. پہلا سٹیپ, اب روح قبض ہو گئی. حضور فرما رہے میرے اور آپ کے پیارے آقا جن کا کلمہ پڑھتے ہو, اب آپ نے اس بندے کو اٹھایا جا کے قبر میں رکھ دیا. اگلا درجہ, اگلا سٹیپ, جب قبر میں رکھ دیا تو اب آ جاتے ہیں منکر نکیر. ہائے ہائے ہائے, ثم منکر و نکیر. سنو تو صحیح یار, منکر نکیر آتے ہیں اور نہ من ربوں کا نہ ماں دینوں کا, کچھ نہیں. جو حضور کے خاندان کا نوکر تھا, جو حضور کے اہل بیت سے محبت کرنے والا تھا, منکر نکیر اسے آتے ہی کہتے ہیں نہ من ربوں کا نہ ماں دینوں کا, تیرا رب کون ہے, تیرا دین کیا ہے, نہ آتے ہی کہتے ہو تینوں لکھا مبارکہ. میں حدیث دکھاتا ہوں یا اور تینوں لکھا مبارکہ ہو, اہل بیت دیا غلامہ. دوسرا سٹیپ, اب انہوں نے توجہ میرے طرف, اب انہوں نے اسے قبر میں رہنے دینا, خود واپس جانا ہے. تیسرا سٹیپ, میرے اور آپ کے پیارے آقا فرماتے پھر ثم فتح لہو فی قبرہ بابان الی الجنہ. یارو میں حدیث کا متن اور ترجمہ, پھر کہتے ہو تجھے مبارک ہو, تجھے لکھا مبارکہ. حضور کے اہل بیت سے محبت کرنے والے, اب ہم جا رہے ہیں, تجھ سے کیا سوال کرنے ہیں, تو
حضور کے خاندان کا نوکر ہے، اب تیری قبر میں جنت کے دروازے کھول کے جا رہے ہیں۔ فوتح لہو فی قبرہ بابان الی الجنہ، 3 سٹیپ ہوئے ابھی، 3 مدارج۔ چوتھا، اب قبر میں رہنا ہے اس نے، جنت اس کی قبر جنت بن چکی ہے، اب قیامت کے دن قبر سے نکلنا ہے۔ مزہ نہیں آیا، پیچھے تک سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ حضور کا شہزادے لیٹے ہوئے حضور کے خاندان کے چشم و چراغ، ان سے محبت کے لیے، ان سے خیرات لینے کے لیے آئے ہیں۔ مجھے تو ان کی کرامت نظر آ گئی، ٹائیفائڈ میں 103 بخار لے کے آیا تھا، بخار کا نام و نشان بھی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ کی قسم۔ توجہ، اب میرے آقا فرماتے ہیں پھر جب میری اہل بیت کے نوکر جب قیامت کے دن قبر سے نکلیں گے، مطلب ابھی میں نے پڑھنا ہے، ابھی تو وہی کچھ نہیں، وہ کس شان سے نکلیں گے یہ دیکھو۔ ان کا نکلنا دیکھ کے نا انبیاء کرام بھی ہوں گے، اللہ والے اولیاء بھی ہوں گے، زاہد بھی، متقین بھی، حفاظ بھی، بڑے بڑے وڈیرے بھی، بڑے بڑے MNA MPA بھی، بادشاہ بھی، وزراء بھی ہوں گے۔ وہ کہیں گے یار نہ یہ نبی ہے نہ یہ رسول ہے، ان کی ایسی شان۔ آقا کیسی شان، سنو حدیث کا متن، ابو ہریرہ حدیث کے راوی، سینکڑوں حوالے، توجہ میری طرف، میرے آقا فرماتے ہیں یزفو الی الجنت کما تزف العروس الی بیت زوجہا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے آقا کہتے ہیں میری اہل بیت سے محبت کرنے والے اس شان کے ساتھ، اس پروٹوکول کے ساتھ قبروں سے نکلیں گے جیسے پہلے دن کی دلہن شان کے ساتھ آتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لوگوں کو پیچھے ہٹایا جا رہا ہوتا ہے، پیچھے ہٹو دلہن آ رہی ہے، پھول کی پتیاں نچھاور کی جا رہی ہے، دلہن آ رہی ہے۔ وہ جو بڑے بزرگ ہوتے ہیں ہماری مائیں، وہ نظریں اتار رہی ہوتی ہے، دلہن آ رہی ہے۔ وہ دہلیز چوکھٹ ہمارے پنجاب میں رواج ہے، چوکھٹ میں وہ آئل ڈالتے ہیں، وہ تیل ڈالتے ہیں، نظر اتارتے ہیں، پیچھے ہٹو دلہن آ رہی ہے۔ میرے آقا کہتے ہیں میری اہل بیت کے غلام جب آئیں گے لوگوں کو پیچھے کیا جائے گا، پیچھے ہٹو، دائیں بائیں ہو جاؤ، ادھر ہو، پروٹوکول کے ساتھ، تہذیب کے ساتھ، شان کے ساتھ آ رہے ہوں گے۔ پوچھا جائے گا یہ نبی ہے، غوث ہے، کتب کون ہے؟ کہا جائے گا نہیں، مصطفیٰ کی آل کے نوکر آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مصطفیٰ کی آل پر زبان کھولتے ہو بدبختو، مصطفیٰ کی آل کے نوکروں کی یہ شان ہے تو مالکوں کی کیا شان ہوگی؟ یہ تو نوکروں کی شان ہے، ابھی مالک کی بھی بتاتا ہوں۔ اب اگلا سٹیپ، اب قبر سے باہر آگے میدان میں بڑا ڈراتے ہیں مولوی، ہمیں ڈرا ڈرا کے مار دیتا، حشر کا دن انجوئے گا، او ہوئے گا، یہ ہوگا، وہ ہوگا۔ آقا آپ ہی بتا دیں حشر کا منظر۔ حدیث حدیث حدیث، ادھر سے قرآن آئے گا یا مصطفیٰ کا فرمان۔ اب میرے آقا فرمانے اگلا سٹیپ، اگلا درجہ، قبروں سے نکل کے میرے آقا فرمانے کے میدان ہوگا خوبصورت، اس پہ قالین بچھا ہوگا، دسترخوان، توجہ، آنا و علی و فاطمہ و حسن و حسین مجتمعون۔ توجہ ذرا رکھو، ابھی تو وہی کچھ نہیں، آپ کے سینوں میں ٹھنڈ پڑے گی۔ آقا کا فرمان سنو، میرے آقا کہتے ہیں قیامت کے دن دسترخوان بچھا ہوگا، اوپر میں، علی، فاطمہ، حسن اور حسین بیٹھے ہوں گے۔ آقا پانچل پاک تو بیٹھ گئے، آپ کا خاندان تو بیٹھ گیا، یہ ٹھل شریف میں آدھی رات تک جاگ کے آپ کی اہل بیت کا ذکر سننے والے ہم کدھر گئے؟ حدیث کا ایک ایک لفظ توجہ، میرے آقا کہتے ہیں سنو پھر تمہارے لیے بھی پیکج ہے، آنا والی و فاطمہ و حسن و حسین مجتمعون و من احبنا۔ سبحان اللہ، شامل کیا باتیں ناکلو و نشربو حتی یفرقو بین العباد۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا کہہ رہے ہیں قیامت کے دن جب قبروں سے نکل آئیں گے میں، علی، فاطمہ، حسن، حسین اور ہم سے محبت کرنے والے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک دسترخوان پہ میرے آقا فرما رہے، ایک دسترخوان پہ بیٹھے ہوں گے، جنت کے میوے کھا رہے ہوں گے، کوثر کے جام پی رہے ہوں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قبلہ پیر صاحب جملہ اگلا سننے والا ہے،
آپ کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے جملہ نظر کرتا ہوں. میرے آقا کہہ رہے ہیں میں علی فاطمہ حسن حسین اور میری آل سے محبت کرنے والے ایک دسترخوان پہ بیٹھے جنت کے میوے کھا رہے ہوں گے, کوثر کے جام پی رہے ہوں گے. آقا آگے کہا لوگوں کا حساب و کتاب ہو رہا ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نہیں سمجھے, سنو. آقا فرمائے لوگ وہ قطاریں بنا دے رہے لمبی لمبی, وہ بل کی آخری تاریخ ہو, مجھے نہیں پتا آپ کے سندھ کے کلچر کا, ہمارے پنجاب میں تو وہی ہے, ہم اتنے وہ لاپرواہ تھے. بل بھی آخری تاریخ کو جمع کروانا ہے. آخری تاریخ کو تو لمبی لمبی لائنیں نہیں لگی ہوتی, جب پاسپورٹ بنوانا ہو لمبی قطاریں. حدیث توجہ, میرے آقا فرما رہے ہم اہل بیت ہمارا خاندان اور ان سے پیار کرنے والے ایک دسترخوان پہ بیٹھے ہوں گے, جنت کے میوے کھا رہے ہوں گے, کوثر کے جام پی رہے ہوں گے, لوگوں کا حساب و کتاب ہو رہا ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. پتہ چلا قبلہ, پتہ چلا حضور اور حضور کی آل اور ان سے محبت کرنے والوں کا کوئی حساب و کتاب نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور فرما رہے لوگوں کا حساب و کتاب ہو رہا ہوگا. یعنی وہ یوم النشور, وہ ججمنٹ ڈے, وہ اوروں کے لیے ججمنٹ ڈے ہے, حضور کے غلاموں حضور کی آل کے غلاموں کے لیے پکنک ڈے ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگلا سٹیپ, اب وہاں سے میوے کھا کے اب جانا ہے جنت کی طرف. جنت اگلا درجہ. توجہ, میرے آقا فرما رہے پھر کھانے کے بعد ہم اٹھیں گے. میں کہوں چلو بھئی علی اٹھو, اب جنت طرف چلیں. توجہ, اول من یدخل الجنہ انا و علی و فاطمہ و حسن و حسین. توجہ, میں سٹیپ پہ سٹیپ سنا رہا ہوں. میں علی, میرے آقا فرما رہے آگے میں, دائیں بائیں حسنین کریمین, پیچھے زہرا, پیچھے علی المرتضی. یہ وہ مباہلے والا واقعہ نہیں سارا. سبحان اللہ. جنت کی طرف جا رہے ہوں گے. مولا کہتے ہیں میں نے کہا وہ ٹھل شریف میں آدھی رات تک جاگ کے ہمارا ذکر سننے والے, ہمارے خاندان سے محبت کرنے والے وہ غلام کدھر گئے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. جنت میں داخلے کا منظر دکھا رہا ہوں, توجہ میری طرف. میرے آقا کہتے ہیں آگے میں, دائیں بائیں حسنین کریمین, پیچھے زہرا, اس سے پیچھے علی المرتضی, میرا دیگر خاندان, میری آل, میری اولاد, میرا حسب, میرا نسب. اور کہا علی جو ہم سے پیار کرنے والے ہوں گے من ورائکم, علی تیرے پیچھے ساری تیرے عاشقوں کی لائن لگی ہوگی. سبحان اللہ. نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور بغیر روک ٹوک, بغیر روک ٹوک ڈائریکٹ جنت میں جائیں گے. اچھا میں ادھر سے ابھی اندر آیا ہوں, صاحبزادہ صاحب میرے ساتھ تھے, صاحبزادہ والا شان, تو لوگ پیچھے پیچھے ہو رہے تھے. مالک جو ساتھ تھا نہیں سمجھے ہی نہیں آپ جملے ذہن. سبحان اللہ. مالک ساتھ تھا آگے, میں مالک کے پیچھے. کسی نے مجھے نہیں پوچھا تو کدھر, وہ آگے مالک کو جو دیکھ رہے تھے کہ آگے مالک ہے پیچھے خادم ہی ہوں گے. جب جنت کے مالکوں کے ساتھ جاؤ گے, سبحان اللہ سبحان اللہ. جنت کے مالکوں کے ساتھ جاؤ گے تو کسی نے پوچھنا ہے تو کدھر. سبحان اللہ سبحان اللہ. مالک آگے, آپ محل بناتے ہیں بہت بڑا خوبصورت, جب محل بناتے ہیں مقبول بھائی, اس کے بعد آپ ایک تختی لگاتے ہیں. وہ تختی مالک مکان کے نام کی لگتی ہے, میرے نام کی نہیں. یہ بات ہے کہ نہیں. آپ مسجد بنا لیں نا, مسجد کا نام بھی مالک کے نام پہ لکھا جاتا ہے. یہ جامعہ مسجد غوثیہ ہے اہل سنت و جماعت کی, یعنی تختی مالکوں کے نام کی لگتی ہے. جملے ذہن کرنا, توجہ میری طرف. میرے آقا کہتے ہیں معراج کی رات جب میں نے جنت دیکھی نا, تو جنت کے مرکزی دروازے پہ تختی
تختی ہمیشہ مرکزی دروازے پہ لگتی ہے، مکان کی پچھلی سائڈ پہ تھوڑی لگتی ہے، سامنے۔ آقا فرمائے جب میں نے جنت کو دیکھا، جنت کے مرکزی دروازے پہ جنت کے مالکوں کے نام کی تختی لگی ہوئی تھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آقا وہ مالک بتا دے، میرے اور آپ کے پیارے آقا کہتے ہیں جنت کے مالک بتاؤ، میرے آقا فرماتے ہیں لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ فاطمہ تو امت اللہ الحسن والحسین صفوت اللہ۔ میرے آقا کہہ رہے جنت کے مرکزی دروازے پہ مین انٹرنس پہ مین گیٹ پہ 5 تن پاک کے نام کی تختی لگی ہوئی تھی۔ جب مالکوں کے ساتھ جاؤ گے تو کسی نے نہیں پوچھنا کدھر، خود جنت کے جوانوں کے سردار، امی جنت کی عورتوں کی سردار، بابا جنت کی ٹکٹیں دینے والا، نانا ساری کائنات کا سردار، اور مالک کیسے ہوتے ہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب توجہ، یہ تو تھا حضور کے خاندان کی غلامی کا پٹا تو کسی نے نہیں روکا۔ اب دوسرا بندہ پیش کرتا ہوں، حدیث ہے جس کے پاس انبار لگے ہوئے ہیں نمازوں کے، روزوں کے، حج کے، عمرے کے، لیکن جنت کے مالکوں کی پرچی نہیں اس کے پاس۔ توجہ میری طرف، تاجدار کائنات کا فرمان سنو، میرے آقا فرماتے ہیں الزموا مودۃ اہل البیت فانہ من لقی اللہ وہو یود لدخل الجنہ بشفاعتنا فالذی نفسی بیدہ لا ینفع ابدا عملہ الا بمعرفت حقنا رواه الطبرانی۔ سبحان اللہ سبحان میرے اللہ۔ آقا فرما رہے ہیں حشر کے روز ایک بہت بڑے تھال میں، ٹرے میں، پلیٹ میں نمازیں سجا کے، روزے سجا کے، حج اور عمرے سجا کے جب جنت کی طرف جاؤ گے، جنت کا رضوان کہے گا کدھر کدھر منہ چکے آئی، کدھر؟ تم کو یہ دیکھو یار نمازیں بھی ہیں، یہ دیکھو روزے بھی ہیں، میں شرح بھی نہیں کر رہا، متن سنا رہا ہوں حدیث کا۔ یہ دیکھو نمازیں بھی ہیں، روزے بھی ہیں، حج بھی ہیں، عمرے بھی ہیں، محراب پڑھ گئے ہیں سجدے کر کر کے، الحاج ہو گئے حج کر کر کے، سارا کچھ ہے۔ رضوان کہے گا ان کو تو سائیڈ پہ کر، پرہ لے جا، ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں انہوں پرہ کر، پہلے بتا جو جنت کا سید ہے، جو جنت کا بادشاہ ہے، جو جنت کا وارث ہے، جو جنت کا مالک ہے، جو جنت کا سید ہے، بتا حسین کی غلامی کا پٹا بھی گلے میں ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امال بعد میں دیکھتے پھریں گے، پہلے وہ رسید دکھا، وہ گیٹ پاس دکھا۔ میرے آقا فرما رہے ہیں میری اہل بیت کی غلامی کا پٹا گلے میں ہوگا تو پھر جنت میں جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اگر یہ نہیں تو میرے آقا فرماتے ہیں علا وممات علا بغض آل محمد لم یشم راحیت الجنہ۔ آقا فرما رہے ہیں جو میری اہل بیت کا دشمن ہوگا نا، جو ان کا محب نہیں ہوگا، ان کا غلام نہیں ہوگا، جنت تو دور کی بات ہے۔ میرے آقا فرما رہے ہیں جنت کی خوشبو کو کوئی ترسے گا، خوشبو بھی نصیب نہ ہوگی، اور خوشبو ہزاروں میل سے آنا شروع ہو جاتی ہے، تو جو خوشبو کو بھی ترسے وہ کتنا جنت سے دور ہوگا یہ آپ اندازہ لگا لیں۔ آقا کی حدیث سنو، میرے آقا فرما رہے ہیں ایک بندہ مقام ابراہیم پہ کھڑا ہے، یہ 2-4 آیات دیکھ پھر حضور غوث الاعظم پہ آتا ہوں، پریشان نہ ہو، میں اتنی دور سے چل کے آیا ہوں آپ کو حق سنانے کے لیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دینے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے کبھی نہیں ایسا کرتا۔ توجہ میری طرف رکھو، میرے آقا کا فرمان سنو، میں آپ کو حدیث ہی سنا رہا ہوں۔ میرے آقا کہہ رہے ہیں کہ بندہ مقام ابراہیم پہ کھڑا ہے، فلون رجل صعد بین الرکن والمقام فصلى وصام ثم مات وهو مبغض لاهل بیت محمد داخل النار۔ سبحان اللہ۔ حضور فرما رہے بندہ مقام ابراہیم پہ کھڑا ہے، توجہ ذرا میری طرف، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اتنی اعلیٰ جگہ، اور صرف کھڑا ہی نہیں نماز پڑھ رہا ہے، صرف نماز بھی نہیں پڑھ رہا، روزے سے ہے۔ ہمارے ہاں تو کوئی جمعے کو مر دے آئیے نے پڑھا ہوئی نیک بندہ جمعے کا دن لے آسے،
بڑا نیک سے، اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ ہر سال بلا لیتا ہے اپنے گھر میں۔ اگر ادھر جانا کرم ہے، توجہ، اگر ادھر جانا کرم ہے تو یہ کرم پھر ابو لہب پہ تو بڑا ہوگا، ابو جہل پہ، ولید پہ، اتبا، وہ تو رہتے ہی ادھر تھے۔ ادھر جانا کرم نہیں، مصطفیٰ کی آل کے غلام بن کے جانا یہ کرم ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ نہیں تو سن لو حدیث، حضور فرما رہے مقام ابراہیم پہ کھڑا ہے، نماز بھی پڑھنا، روزے سے بھی ہے، وہی مر گیا، وہی مر گیا۔ لیکن جب مرا تو اس کے دل میں میرے خاندان، میری آل، میری اولاد کے لیے دشمنی تھی، عداوت تھی، بغض تھا۔ حضور فرماتے ادھر مرا، ادھر اللہ نے اٹھا کے اس کو جہنم میں پھینک دیا۔ اب دیکھ لیں، جو اہل بیت کا دشمن ہے اس کی نماز اور روزہ اور مقام ابراہیم جیسی اعلیٰ جگہ اسے بچا سکی بھائی؟ بولو نا یار، تو کیوں اس کو مسل کی جنگ بناتے ہو؟ اہل بیت کو شیعوں کے کھاتے میں ڈال دیتے ہو؟ خدا کا خوف کرو، اہل بیت کی محبت، حضور کے خاندان کی محبت، یہ شیعت نہیں، یہ دیوبندیت بھی نہیں، یہ سنیت بھی نہیں، یہ بریلویت بھی نہیں، اہل بیت کی محبت یہ ایمانیت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ایمان ہے اور ایمان کا حصہ بھی نہیں، کل ایمان ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور کے خاندان کو سائیڈ پہ کر کے کوئی بندہ مجھے اپنا مسلمان ہونا ثابت کر دے، کل ایمان ہے۔ ہاتھ حصہ ہے، ہاتھ کٹ جائے جسم پھر بھی زندہ ہے، پاؤں حصہ ہے، پاؤں کٹ جائے جسم پھر بھی زندہ، آنکھ حصہ ہے، ایک زائل ہو جائے جسم پھر بھی زندہ، اگر جسم سے روح نکل جائے جسم مردہ۔ بے شک، ایمان کے جسم میں، ایمان کی باڈی میں اہل بیت کی محبت اس جسم کا حصہ نہیں، اس کی روح ہے، روح۔ اہل بیت کی محبت نہیں، اہل بیت کی مودت نہیں، اہل بیت کی تعظیم نہیں، توقیر نہیں، ادب نہیں، احترام نہیں، آپ کے ایمان کا جسم مردہ۔ ایمان تو نام ہی اہل بیت حضور کے خاندان کی محبت کا ہے۔ بے شک، بے شک، بے شک۔ جامع ترمذی سیاہ ستہ، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، توجہ ذرا میری طرف، بڑا ایمان فروز حصہ ہے۔ آپ گلاس لیں، ایک گلاس، اس میں دودھ ڈال، جب دودھ ڈال لیں گے پھر لیکٹو میٹر منگوائیں اور اس میں ڈبوئیں، وہ لیکٹو میٹر آپ کو بتا دے گا کہ دودھ خالص ہے کہ ملاوٹ والا۔ وہ کام ہی لیکٹو میٹر کا یہ ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جامع ترمذی، آپ کہتے ہیں ہمارے پاس بھی ایمان چیک کرنے کے لیے ایک لیکٹو میٹر تھا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جس سے ہم ایمان چیک کرتے تھے۔ اے حضور کے صحابی کس سے ایمان چیک کرتے تھے؟ داڑھی دیکھتے تھے، امامے دیکھتے تھے، حج دیکھتے تھے، عمرے کیا؟ آپ کہتے ہیں ندانو ان سے ایمان تھوڑا چیک ہوتا ہے، میں بھی کرنے لگا ہوں۔ آپ کہتے ہیں ایمان کیسے چیک کرتے تھے؟ جس پہ شبہ ہوتا نا کہ یہ ہے کہ وہ، تو چیک کرنے کے لیے اِنَّا كُنَّا لَنَعْرِفُ الْمُنَافِقِينَ نَحْنُ مَعْشَرَ الْأَنصَارِ بے بغضِهِمْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ۔ کہتے ہیں جس پہ شبہ ہوتا کہ یہ ہے کہ وہ، ایمان چیک کرنے کے لیے ایک ہی کلیہ، ایک ہی فارمولہ، ایک ہی پیمانہ، ایک ہی دستور، ایک ہی قانون، ایک ہی آئین، کیا کہتے ہیں اس کے سامنے علی کا نام لیتے ہیں۔ علی کا ذکر سن کے اگر اس کے چہرے پہ رونق آ جاتی، خوشی آ جاتی، مسرت آ جاتی، سینے میں ٹھنڈ پڑتی، علی کے خصائص سن کے کہتا اور علی علی کر، تو ہم کچھ نہ دیکھتے، سرٹیفکیٹ جاری کر دیتے، یہ پکا مومن ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ آپ کہتے ہیں اگر علی کے ذکر سے، علی کی عظمت سن کے، رفعت سن کے، فضیلت سن کے، خصائص سن کے، مناقب سن کے، چہرے پہ رونق نہ آتی، خوشی نہ آتی، چہرے پہ مروڑ آتے، پریشانی آتی، مروڑ اٹھنے لگتے، پیچ پھرنے لگتے، بار بار
واشروم کی حاجت ہو جاتی، بار بار گھڑی کو دیکھتا، بار بار کبھی اندر کبھی باہر. یہ حدیث میں نے لکھا، اتنی میں شرح کر رہا ہوں، اتنا تو میرا حق ہے. ابو سعید خدری کہتے ہیں علی کے ذکر سے جسے ٹھنڈ نہ پڑتی، نہ نماز دیکھتے، نہ روزہ، نہ حج، نہ عمرے، نہ زاد، نہ ورع، نہ تقوی، نہ طہارت، نہ یکتا، نہ بیداری، نہ قیام، نہ رکوع، نہ سجود، نہ عبادات، کچھ نہ دیکھتے. علی کے ذکر سے جو خوش نہ ہوتا، ہم سرٹیفکیٹ جاری کر دیتے کہ وقت پکا منافق. پکا منافق. کوئی کہہ سکتا ہے بھائی وہ صحابی کا عمل ہے، ہم نہیں مانتے. چلو صحابی کی نہیں مانتے، جن کا کلمہ پڑھتے انہی کی مان لو. اور میرے آقا کی تم پہ عنایت نہ صحیح، ظالموں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا. حضور آپ بتا دیں مومن کون ہے، منافق کون ہے؟ صحیح مسلم کون سی کتاب؟ بولو رہیا. حدیث تو بعد میں پڑھوں گا، پہلے منظر کشی کرتا ہوں. منظر سن کے ہی آپ کے سینوں میں ٹھنڈ پڑ جائے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی طرح سے آبا کا جمع غفیر، شمع رسالت کے سارے پروانے حضور کے گرد جمع ہے. ذرا منظر دیکھو، توجہ. آقا علیہ السلام منبر پہ جلوہ فروز ہوئے ایسے، توجہ. کھڑے ہوتے ہی میرے آقا کہتے اینا علی. میرے آقا فرماتے علی کدھر ہے؟ علی نظر نہیں آ رہا. مولا پیچھے تھے، کہتے آنا ھذا یا رسول اللہ. بھائی آقا میں ادھر ہوں. کہا تال یا علی. علی ادھر آنا. ذرا منظر دیکھو، 1.25 لاکھ سے آبا سامنے منبر پہ علی کو کھڑا کیا، کھڑا کر کے ہاتھ پکڑا. ذرا منظر دیکھو، ہاتھ پکڑ کے اعلان کیا. اعلان سنو. میرے آقا کہتے والذی فلق الحبۃ وبرأ نسبۃ انہ لعہد النبی الامی الیہ ان لا یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق. رواہ مسلم. میرے آقا نے کہا قسم ہے اس خدا کی جس نے دانے کو چیرا، جانداروں کو پیدا کیا. علی تجھ سے وعدہ کرتا ہوں سوائے مومن کے تیرے ساتھ محبت کوئی نہیں کرے گا، اور سوائے بدبخت منافق کے تیرے ساتھ بغض کوئی نہیں رکھے گا. اچھا آپ کہیں گے، میں کہتا ہوں یہ بغض بغض بغض. حضور فرما رہے بغض بغض بغض. یہ بغض کیا ہے؟ بتاؤں بغض کیا ہے؟ جی بتاؤں. بغض بیماری ہے دل کی، لیکن چھپتی نہیں، چہرے سے ظاہر ہوتی ہے. میں اور کلیئر کر دیتا ہوں آپ کو. میں ابھی تک شان اہل بیت حضور کے خاندان کی شان بتا رہا ہوں. اگر کسی کے دل میں گھٹن محسوس ہو رہی ہے، تنگی، ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں علامہ صاحب رات تھوڑا رکھا، بہت انہیں بتا دیتا. سنو پھل والو، مصطفیٰ کی آن، مصطفیٰ کے خاندان کی عظمت سن کے، رفعت سن کے اگر آپ کے سینوں میں ٹھنڈ نہیں پڑتی تو یہ نفاق ہے، بغض ہے. اہل بیت کا بغض ایک ایسی بیماری ہے، ایک ایسا ناسور ہے، ایک ایسا ناقابل علاج مرض ہے جو نہ نماز چھوڑتا ہے، نہ روزہ چھوڑتا ہے، نہ حج چھوڑتا ہے، نہ عمرہ چھوڑتا ہے، نہ ایمان کی رتی چھوڑتا ہے. چلو پھر زباں کو وضو کراؤ علی علی کر کے. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. زباں کو وضو کراؤ علی علی کر کے، منافقت کو بگاؤ علی علی کر کے. اگر مائیں چاہتی ہے کہ نیک ہو بچے تم ان کو دودھ پلاؤ علی علی کر کے. نعرہ حیدری. علی سے بغض بھی ہے اور حج کی خواہش بھی. واہ حاجیو، علی سے بغض بھی ہے اور حج کی خواہش بھی. عبادتوں کا بھی کوئی اصول ہوتا ہے. تو جائے ولادت علی سے انکار تو کر، میں دیکھوں تیرا حج کیسے قبول ہوتا ہے. تجھ میں اور مجھ میں بس اتنا فرق ہے ملا، تجھ میں اور مجھ میں بس اتنا فرق ہے ملا. تیرا کچھ کچھ علی ہے
میرا سب کچھ علی ہے نعرہ حیدری میری جان علی میری شان علی میری جان علی میری شان علی نعرہ حیدری نعرہ حیدری علی علی تے نبی نے دوویں نور کو توجہ پنجابی بھی آتی ہے آپ کو کہ نہیں علی تے نبی نے دوویں نور کو ملا ونڈیاں پان دی لوڑ کی ہے او سدھا راہ چھٹ کے بہشت والا راہ جہنم دے جان دی لوڑ کی ہے او جڑا علی نو کلے ایمان نہیں مندا رب نو او دے ایمان دی لوڑ کی ہے علی نال بغض رکھے ایویں تو نکمیا اوتھے تیرا حج ہوئے جتھے علی جمیا 12 سالہ دے پاوے تو رکھ رو دے مان کرینا یار ترابیہ دا دامن علی دا چھڑ کے ٹورے جیڑا راہ پکڑیا ہے اوت خرابیاں دا باج علی دے پول نہیں پار ہونا وس چلنا نہیں اوتھے حاجیاں دا تے دامن علی دا پکڑ کے ٹورے جیڑا وارث ہوئی جنت دیا چابیاں دا سبحان اللہ سورج چند تارے علی علی کر دے دلکش پرکیف نظارے علی علی کر دے سب دکھ درد مصیبتہ بھول جانیاں نے اور جدو دکھاں دے مارے علی علی کر دے جے ویکھنائی تے جا خیبر نو ویکھ جتے پورے چھت مینارے علی علی کر دے وہ تینو نظر نہ آوے تے دس میں کی کروں تینو نظر نہ آوے تے دس میں کی کھرا بدر اوہد خندق تے خیبر دے اکھاڑے علی علی کر دے علی علی کر دے ایویں اپنی عقل نال نہ پرکھ مقام علی ایویں اپنی عقل نال نہ پرکھ مقام علی ذرا غور کر قرآن دے پارے علی علی کر دے ہر کار وچ علی علی دیا صدامہ نے ہر ایک بڑے جان والے شمارے علی علی کر دے ایک کلہ قادری نہیں علی علی کرتا ایک کلہ قادری نہیں علی علی کرتا اے ملک سارے دے سارے علی علی کر دے پاکستان میں علی ہندوستان میں علی تہران میں علی ایران میں علی سوڈان میں علی جاپان میں علی عمان میں علی لبنان میں علی یونان میں علی بیلجیم میں علی ڈنمارک میں علی ناروے میں علی اسپین میں علی اٹلی میں علی فرانس میں علی کینیڈا میں علی امریکہ میں علی انگلینڈ میں علی عرب میں علی عجم میں علی شرق میں علی غرب میں علی شمال میں علی جنوب میں علی تحت میں علی فوق میں علی فرش پہ علی عرش پہ علی زمین پہ علی آسمان پہ علی مقام علی لامقام علی زبان مصطفیٰ پہ علی کلام خدا میں بھی علی نعرہ حیدری نعرہ حیدری وہ خاندان میرے مصطفیٰ کا ہے کوئی میرے مصطفیٰ کے خاندان جیسا ارے صداقت اس گھر میں عدالت اس گھر میں شرافت اس گھر میں امان اس گھر میں دیانت اس گھر میں نفاذ اس گھر میں طہارت اس گھر میں فصاحت اس گھر میں بلاغت اس گھر میں رسالت اس گھر میں امامت اس گھر میں خلافت اس گھر میں کرامت اس گھر میں فیاضت اس گھر میں استقامت اس گھر میں عبادت اس گھر میں عظمت اس گھر میں رفت اس گھر میں فضیلت اس گھر میں بصیرت اس گھر میں خشیت اس گھر میں ملکیت اس گھر میں فرضیت اس گھر میں شادیت اس گھر میں مبشریت اس گھر میں نذیریت اس گھر میں منیریت اس گھر میں منوریت اس گھر میں مزکیت اس گھر میں مصفیت اس گھر میں مشفیت اس گھر میں منزیت اس گھر میں مجلیت اس گھر میں پاکیزیت اس گھر میں قاسمیت اس گھر میں حسن اس گھر میں سخن اس گھر میں کمال اس گھر میں جلال اس گھر میں جمال اس گھر میں ذکر اس گھر میں فکر اس گھر میں صبر اس گھر میں شکر اس گھر میں رضا اس گھر میں عطا اس گھر میں
میں, سخا اس گھر میں, ولا اس گھر میں, نماز اس گھر میں, روزہ اس گھر میں, حج اس گھر میں, عمرہ اس گھر میں, اذان اس گھر میں, مصطفیٰ اس گھر میں, خدا کی قسم وہ خدا بھی اس گھر میں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بے دستگیر, ارے اس گھر کے ساتھ جڑ جاؤ, ان کے ساتھ اپنی نسبت مضبوط کرو. آپ کہیں گے علامہ صاحب اگر ان کے ساتھ جڑ گئے, ان کی ارادت میں آگے, بیعت میں آگے, تو ملے گا کیا؟ بتایا میں نے پہلے بھی, ایک اور حدیث دیتا ہوں, صحیح بخاری. کہتے ہیں خدمت کرنے سے کیا ملتا ہے؟ تم نے کبھی کسی کی خدمت کی نہیں, تجھے کیا پتا؟ حضور کے صحابہ سے پوچھو نا, حضرت ربیہ سے پوچھو کہ خدمت کرنے سے کیا ملتا ہے. وہ نمازیں اتنی نہیں پڑھتے تھے, وہ خدمت ہی کرتے تھے. حضور کے لوٹے بھرتے تھے, مسلے بچھاتے تھے. میرے آقا نے کہا مانگ کیا مانگتا ہے؟ کسی نمازی کو یہ جملہ نہیں کہا, خدمت سے بڑا کچھ ملتا ہے, میں اس طرف جانا نہیں چاہتا. صحیح بخاری کون سی کتاب بول لو یا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی. آپ بتاؤں کہ عرس میں آنے سے کیا ملتا ہے, ان کی سنگت میں صحبت میں آنے سے کیا ملتا ہے. اور کتاب میں نے بتا دی بخاری. کون سی؟ کون سی؟ چوٹی کی کتاب. ابو سعید خدری حدیث کے راوی میں دکھاؤں گا. میرے آقا کہتے ہیں قیامت کے دن جب حساب و کتاب پورا مکمل ہو جائے گا, اللہ کے اولیاء, اللہ کہے بھئی آپ جنت میں جائیں, اور جو جہنم والے ہوں گے وہ جہنم میں. اللہ کے اولیاء وہی کھڑے رہیں گے, جنت میں نہیں جائیں گے. حضور شیخ الاسلام اس کی شرح میں کہتے ہیں کہ وہ رکیں گے نہیں, اکڑ جائیں گے. سبحان اللہ. مولا ہم نے نہیں جانا جنت میں. اللہ کہے بھئی جنت میں کیوں نہیں جا رہے؟ توجہ میری طرف. اللہ کے اولیاء کہیں گے, میں حدیث بخاری کی دے رہا ہوں, بخاری کی, بے عشق نبی جو پڑھتے ہیں بخاری, آتا ہے بخار, ان کو بخاری نہیں آتی. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک بے شک. میرے آقا کہتے ہیں, وہ کہیں گے ہم نہیں جائیں گے. اللہ کہے بھئی کیوں نہیں جاؤ گے؟ وہ آگے سے کہیں مولا ہمارے کچھ مرید, سبحان اللہ سبحان اللہ, جو ہماری ارادت میں رہتے تھے, ہماری سنگت میں رہتے تھے, کان یسلون معنا ویصومون معنا ویحجون معنا فادخلتہم النار. شرح بھی نکال حدیث کا متن اور ترجمہ. مولا ہمارے ارادت مند جو ہماری سنگت میں, صحبت میں, رفاقت میں, قربت میں رہتے تھے, ہمارے ساتھ مل کے نماز پڑھتے تھے, ہمارے ساتھ رہ کے بیٹھ کے, ہمارے ساتھ مل جل کے روزے رکھتے تھے, حج اور عمرے کرتے تھے, ہماری ارادت میں رہتے تھے, مولا تو نے ان کو جہنم میں بھیج دیا. توجہ, کوئی شرح نہیں. دنیا میں بڑے لوگ ان کو روکتے تھے, وہ اتھے کی لین جاندے ہو. دنیا کے بڑا ملا ملوانے ان کو روکتے تھے, دنیا روکتی تھی, مفتی روکتے تھے, بڑے بڑے علم والے روکتے تھے. ادھر کیا لینے جاتے ہو, پھول شریف کیا لینے جاتے ہو, اجمیر کیا لینے جاتے ہو, اجمیر کیا لینے جاتے ہو. عمل اپنے اپنے. دنیا روکتی تھی, ملا روکتے تھے, ملوانے روکتے تھے, لیکن وہ رکے نہیں. ہماری ارادت میں رہتے تھے, صحبت میں رہتے تھے, سنگت میں رہتے تھے, آدھی آدھی رات تک جاگ کے ہماری مجلس میں بیٹھ کے ذکر سنتے تھے. مولا دنیا میں انہوں نے ہمارا ساتھ نہیں چھوڑا. ہم اس مصیبت کی گھڑی میں, پریشانی کی گھڑی میں ان کو جہنم میں چھوڑ کے ہم جنت کیا لینے جائیں. اگر تو بات ہوتی اپنی اپنی, جب انہوں نے کہا نہیں جائیں گے تو اللہ آگے سے کہتا بھئی ٹھیک ہے تمہارے مرید تھے, ٹھیک ہے, لیکن تمہارے عمل اچھے تھے, تم اپنے عمال کی وجہ سے جنت میں جاؤ, ان کے عمل برے تھے لہذا وہ جہنم میں رہیں گے. جب وہ اکڑ گئے, میں حدیث بخاری کی دے رہا ہوں, جب وہ اکڑ گئے تو آگے اللہ رب العزت نے کیا فرمایا, ذرا وہ تو سنو. مولا ان کو جہنم میں چھوڑ کے ہم جنت کیا لینے جائیں. اللہ کہے گا اچھا یہ بات ہے, اذهبوا فاخرجوا من عرفتم منهم, میرے اولیاء پھر
میں قربت میں رفاقت میں مجلس میں رہتے تھے. جاؤ پہچانو ان کو, اپنے ہاتھوں سے جہنم سے نکالتے جاؤ, جنت میں داخل کرتے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ارے میرے آقا کی امت کے ولی جہنم میں نہیں رہنے دیں گے. آل اور آقا خود تو بڑی اعلیٰ بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک تو بڑی اعلیٰ بات ہے. بے شک. تو پتہ چلا یہ مسلم شریف کی حدیث ہے. سیدنا صدیق اکبر آقا علیہ السلام کے وصال کے بعد فاروق اعظم کو کہا کرتے تھے, اے عمر چل ذرا حضرت ام ایمن کے عرس پہ نہ چلے, ان کے مزار پہ نہ چلے, ان کی قبر پہ نہ چلے. وہ پوچھتے کیا لینے, کہتے ہیں زیارت کرنے. سبحان اللہ. عرس میں ہم کرتے کیا ہے, کیا ہو رہا ہے عرس میں؟ پہلے قرآن کی تلاوت ہوئی ہے. کوئی کہہ سکتا ہے قرآن کی تلاوت نہیں ہونی چاہیے؟ قرآن پڑھنا بھی ثواب, سننا بھی ثواب. سبحان اللہ. بعد نعت خانی ہوئی ہے, نیت اللہ بھائی بیٹھے, مقبول بھائی بیٹھے, حضور کی نعت بخاری مسلم داؤد نسائی ترمذی کوئی حدیث کتاب لاؤ, میں کھول کے دکھاتا ہوں ہر حدیث کی کتاب مصطفیٰ کی نعت ہے. سبحان اللہ. کی کتاب نعت کسے کہتے ہیں؟ نعت کہتے ہیں حضور کی تعریف کو. اگر حضور کی تعریف نعت ہے تو پورا قرآن حضور کی نعت ہی تو ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. دیوان ہی تو ہے. اللہ سب سے بڑا نعت کا. کئی فرماتا ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا, کئی فرماتا ہے واللیل, ارے کئی فرماتا ہے یاسین والقرآن الحکیم, کئی فرماتا ہے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ, کئی فرماتا ہے یا ایھا المزمل, کئی فرماتا ہے یا ایھا المدثر, کئی فرماتا ہے یا ایھا الرسول, کئی فرماتا ہے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہیں کچھ یہ ساری مصطفیٰ کی نعت کا دیوان ہی تو ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کا مطلب نعت. تیسرا خطاب, جو عرس کی مخالفت کرتے ہیں خطاب تو وہ بھی بڑے کرتے ہیں. یہ حضور کا میں قرآن و حدیث کا درس ہی دے رہا ہوں نا آپ کو. بولو نا یار. بے شک. غزوہ احد میں جو صحابہ کرام شہید ہوئے تھے, آقا علیہ السلام ہر سال ان کے عرس پہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تشریف لے کے جاتے صحابہ کے ساتھ, دعا مانگتے جیسے ہم مانگتے. سبحان اللہ. پھر ممبر سجا دیا, یہ ممبر ہی سجا ہے. سبحان اللہ. ممبر سجا آقا خطاب کرتے. سبحان اللہ. اور فرمایا کرتے تھے کہ مجھے یہ ڈر نہیں کہ شرک پلٹ کے آئے گا. سبحان اللہ. شرک کا میں نے کلا کما کر دیا. سبحان اللہ. شرک پلٹ کے نہیں آنا, نہیں آئے گا. شرک کا میں نے کلا کما کر دیا. واللہ لا اخاف علیکم ان تشرکوا بعد, میرے آقا مجھے کوئی خوف نہیں کہ میری امت مشرک ہو جائے گی. حضور فرمایا شرک کا میں نے خاتمہ کر دیا. بخاری اٹھاؤ, سبحان اللہ. بخاری کے ٹھیکیداروں, میرے آقا میرے شرک کا میں نے کلا کما کر دیا. شرک کو اپنے قدموں کے نیچے رود ڈالا, شرک کو نیست و نبود کر دیا. اب شرک پلٹ کے نہیں آئے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور فرمایا شرک کو میں نے خاتمہ ہی کر دیا. شرک پلٹ کے آ ہی نہیں سکتا. حضور کہہ رہے شرک آ نہیں سکتا. یار لوگ بات شرک ہو گیا. حضور فرمایا شرک نہیں, میری امت مشرک نہیں ہو سکتی. بے شک آقا آگے آقا فرمایا مشرک نہیں ہو سکتی, ہاں دنیا دار ہو جائے گی. سبحان اللہ. حدیث بخاری کی یاد. سبحان اللہ. کھڑے ہو کے خطاب بھی کرتے, پھر صحابہ کرام اونٹ ذبح کر کے وہ لنگر بھی کھاتے. سبحان اللہ اور سبحان اللہ. اس کے علاوہ بھی عرس ہے ہمارا. بولو یار. نعت خوانی, سبحان اللہ. خطاب, لنگر, یہ سارا کچھ حدیث سے ثابت ہے. تو پتہ چلا اللہ والوں کے در کے منگتے بنو, نوکر بنو. اور ہستی اتنی بڑی ہے, حضور غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی قدمی ہاتھی علی رقبۃ کل ولی اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ بتاؤں میں کون غوث الاعظم؟ فرماتے ہیں میرا یہ قدم کائنات کے ہر ولی کی گردن پہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اجمیر چشتیوں کے بانی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ. آپ خراسان کے پہاڑوں میں مراقبہ زن تھے. کانوں میں
ان کے بڑے حضور غوث اعظم کی جب کانوں میں آواز آئی نا ادھر ہی گردن جھکا دی. توجہ کہتے ہیں اے پیران پیر اے دستگیر کائنات کے ہر ولی کی گردن پہ آپ کا قدم ہے, معین الدین کے سار اور آنکھوں پہ بھی آپ کا قدم ہے. سنو سنو وہیں سے چل پڑے حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں. غوث اعظم کا زمانہ پایا انہوں نے, بہت کم لوگوں کو پتہ. توجہ میری طرف 57 دن کتنے 57 ڈیز 57 دن جا کے حضور غوث اعظم کے مسلے بچھاتے رہے, لوٹے بھرتے رہے. جملہ سنو توجہ, جب خدمت کی کہتے ہو خدمت میں کیا ملتا ہے, دیکھو خدمت میں کیا ملنے لگا ہے. 57 دن تک حضور غوث اعظم کی خدمت کرتے رہے. حضور غوث اعظم موج میں تھے. اللہ کے ولی کبھی کبھی موج میں بھی آتے ہیں. چلو تم ولی کی بات کرتے ہو, میں حضور کی حدیث بھی دے دیتا ہوں. حضور نے تو ربیہ بن کعب کو یہی کہا تھا موج میں آئے نا ایک دن. ربیہ نے بڑی خدمت کی تو میرے آقا نے کہا سال ربیہ مانگ کیا مانگتا ہے, یار حدیث دے رہا ہوں سیاستہ, مانگ کیا مانگتا ہے. موج میں آگے حضور کہتے آقا سارا کچھ ہی ہے, نہیں مانگ یار کیا مانگتا ہے. تو حضرت ربیہ کہتے آقا پھر ایسا کرے اگر دینا چاہتے ہیں جیسے ادھر آپ کی خدمت کر رہے ہو نوکری, جنت میں بھی یہ ڈیوٹی لگا. تم کہتے ہو خدمت میں ملتا کچھ نہیں. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری چشتیہ 57 دن تک جا کے حضور غوث اعظم کی خدمت کرتے رہے, لوٹے بھرتے رہے, مسلے بچھاتے رہے. آپ نے کہا اچھا 57 دن خدمت کی ہے, جا تجھے ہند تیرے حوالے کرتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بنا دیتا ہوں ہند. ارے جس کے لوٹے بھرنے والے ہند کے امام بن جائیں, اس کی خود کی عظمت کا کیا عالم. سبحان اللہ سبحان اللہ. امام احمد الرفائی سلسلہ رفائیہ کے بانی ایسے جا رہے تھے مریدوں کے ساتھ, چلتے چلتے اچانک مریدوں نے کہا شیخ کوئی اوپر کوئی ٹہنیاں بھی نظر نہیں آ رہی, کوئی رکاوٹ بھی نظر نہیں آ رہی, چلتے چلتے گردن کیوں جھکائی ہے. امام احمد الرفائی وہ ہے, آپ فرمایا کرتے تھے 1 منٹ کے لیے بھی حضور کا چہرہ نظروں سے اوجھل ہو جائے خود کو مسلمان نہ سمجھو. کوئی چھوٹی ہستی امام احمد الرفائی. آپ کہتے مریدوں کو ندانو, بغداد کے منبر پہ حضور کے شہزادے نے غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے بغداد کے منبر پہ اعلان کیا ہے قدمی ہاذہی علی رقبۃ کل ولی اللہ. گردن اس لیے جھکائی ہے کہ ولایت بچ جائے. اور حضور غوث اعظم کی مجلس کا کیا عالم ہوتا تھا. وہ فقط صوفی نہیں تھے, بتاؤں ان کی مجلس کا عالم. امام ابن جوزی, یہ میں تذکرۃ الاولیاء کے حوالے نہیں دے رہا آپ کو, امہات الکتب. امام ابن جوزی پتہ کون ہے؟ یہ میرے سر کا تاج بیٹھے علماء جو حدیث کے سٹوڈنٹ طالب علم ہے, وہ اسما اور رجال کے سب سے بڑے امام ہیں امام ابن جوزی. یہ جو حدیث کی سند نہیں ہوتی, حدثنا یحییٰ بن بکیر عن انس بن مالک, اس کو سند کہتے ہیں, اس کے سب سے بڑے امام ابن جوزی. محدث امام علی کہتے ہیں میں نے ان کو کہا امام ابن جوزی کو حضور غوث اعظم کا ظاہری زمانہ پایا ہے. سبحان اللہ. چلو یار حضور غوث اعظم کی مجلس میں چلتے ہیں. توجہ میری طرف. امام ابن جوزی حضرت وہ علی بن حاتم کا نام آیا, امام علی, ان کے ساتھ گئے, پیچھے جا کے بیٹھ گئے. امام ابن جوزی جیسے لوگ جس مجلس میں جن کو پیچھے جگہ ملے جوتوں میں, تو سٹیج پہ کون ہوں گے؟ نہیں سمجھے. امام ابن جوزی جیسی اللہ ہستیاں پیچھے جا کے بیٹھ گئے. کہتے ہیں حضور غوث اعظم تشریف لائے, ایک آیت پڑھی, اس کی ایک شرح کی. امام علی کہتے ہیں میں نے امام ابن جوزی سے پوچھا کہ یہ شیخ نے جو شرح کی ہے آپ جانتے تھے اس سے پہلے؟ امام ابن جوزی کہتے ہیں ہاں میں جانتا تھا. ایک آیت کی 11 کتنی 11 مختلف تفاسیر کی تو شروع کی. امام ابن جوزی کو حضرت علی کہتے ہیں, علی بن حاتم کہ میں نے پوچھا یہ آپ جانتے تھے؟
امام ابن جوزی نے کہا میں جانتا تھا. پھر 11 تک جانتے تھے, 12ویں سے شروع کی اور 40 تک گئے. حضور غوث الاعظم یعنی 29 تفاسیر ایک ہی آیت کی جو مزید کی. امام علی کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ یہ تفاسیر آپ کو پتا تھا, یہ شروع جانتے تھے؟ امام ابن جوزی کہتے ہیں اللہ کی عزت قسم یہ میں نہیں جانتا تھا. 40 کر کے حضور غوث الاعظم کہتے ہیں, فرماتے ہیں یہ 40 تو تھی کال کی, سبحان اللہ, آؤ ایک حال کی کرتا ہوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کہتے ہیں ایک حال کی. امام ابن جوزی جو محدث ہے, بہت بڑے محدث, ایک ہی حضور غوث الاعظم کی حال کی تفسیر سنی, امام ابن جوزی اٹھے در پہ اور بجلے باہیے پہ آپ کی طرح اپنے کپڑے پھاڑ کے بے ہوش ہو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میرے شیخ کی مجلس کا حال ابن خشاب نحو کے بہت بڑے امام گزرے, صرف نام جو سٹوڈنٹ لوگ ہیں. میں وہ باتیں آپ کو سناؤں گا جو آپ نے پہلے نہیں سنی, اللہ ماشاءاللہ. توجہ, ابن خشاب نحو کے سب سے بڑے امام. وہ کہتے ہیں میں نے سوچا میں جاتا ہوں حضور غوث پاک کی بارگاہ میں, دیکھتا ہوں ان کا علم کتنا ہے, سر وہ نحو بھی جانتے ہیں کہ نہیں. کہتے میں گیا, میں جا کے پیچھے بیٹھ گیا, تو حضور غوث الاعظم نے شروع کر دی گفتگو اپنی. میں نے دل میں ہی سوچا, آپ کہتے ہیں میں نے دل میں ہی صرف سوچا, صرف اپنے دل میں کہ یار کلام گفتگو کو اتنا کمال کا نہیں کا, دل میں سوچا. کہتے ادھر ہی شیخ نے توجہ کی, کہا ابن خشاب نحوی جس نحو کی تم بات کرتے ہو, جس سیب میں کہ تم پیچھے بھاگتے ہو, ہماری مجلس میں آ جاؤ, تمہیں نحو کا سب سے بڑا امام بنا دیں گے. ایسے امام یحییٰ بن نجاح بہت بڑے شاعر تھے, شاعر بہت بڑے. وہ کہتے ہیں میں نے کہا میں جاتا ہوں حضور غوث پاک کی بارگاہ میں, دیکھتا ہوں شعر کتنے پڑھتے ہیں. وہ کہتے توجہ میرے سے, کہتے میں پیچھے بیٹھ کے جاؤں, اوپر میں نے چادر اوڑھ لی, ایک لمبا سا دھاگا لے لیا اور ایسے نیچے رکھ کے میں نے کہا جیسے ہی شعر پڑھیں گے میں ایک گانٹھ دے دوں گا, دوسرا پڑھیں گے دوسری گانٹھ, تیسرا پڑھیں گے تیسری گانٹھ, بعد میں وہ گن لوں گا کہ کتنے شعر پڑھے. امام یحییٰ بن نجاح کہتے میں جا کے پیچھے بیٹھ گیا دور ایسے. کہتے حضور غوث الاعظم نے توجہ کی اور کہا یحییٰ بن نجاح میں دل کی گریں کھولتا ہوں, میں دل کی گانٹھیں کھولتا ہوں, تو گانٹھیں دینے آیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. امام یحییٰ بن نجاح کی بات کر رہا ہوں, اور یہ سلسلہ سہروردیہ کے جو بانی ہے, شہاب الدین ابو حفص عمر سہروردی, علامہ ابن تیمیہ, بولو یار سبحان اللہ, علامہ ابن تیمیہ, علامہ ابن, لوگوں کو پتہ نہیں, علامہ ابن تیمیہ کی الاستقامہ عربی کی کتاب ہے, اس کی دوسری جلد اٹھاؤ, دوسری جلد. علامہ ابن تیمیہ لکھتے ہیں غوث الاعظم پیرانے پیر بدر الدجا نہیں سمجھے. علامہ ابن تیمیہ کی بات کرو, الاستقامہ, لوگوں کو پتہ نہیں. علامہ ابن تیمیہ بیعت تھے سلسلہ قادریہ میں. سبحان اللہ, سبحان علامہ اللہ. ابن تیمیہ اپنی الاستقامہ میں لے کے آئے, اور بھی بے شمار حوالے ہیں. شہاب الدین ابو حفص سہروردی کو ان کے چچا بھی ہیں, ان کے مرشد بھی ہیں. عبد القاہر سہروردی, وہ ابو نجیب عبد القاہر سہروردی, وہ لے گئے شیخ کے پاس حضور غوث پاک کی بارگاہ میں. شہاب الدین سہروردی کہتے ہیں میری عمر 11 سال تھی. کتنے سال؟ یہ حضور غوث الاعظم کا آپ کو مقام اور مرتبہ بتا رہا ہوں, جب توجہ کے ساتھ سنے ذرا. مجھے پتہ ہے یہ خشک ہے لیکن یہ اسی کی ضرورت ہے, ہم قصے کہانیاں نہیں سناتے. وہ کہتے میں لے گیا, 11 سال کی عمر میں حفظ بھی کر چکے تھے, صرف و نحو بھی پڑھ چکے تھے, علم الکلام بھی, منطق بھی, سارا کچھ. سہروردی ابو حفص عمر سہروردی شہاب الدین کہتے گئے اور مجھے کہا کہ شیخ یہ اپنے بھتیجے کو لایا ہوں. یہ روایت کر رہا ہے علامہ ابن تیمیہ, ان شیخ کشفہ فی قلب عمر ابو حفص سہروردی. توجہ,
کہتے ہیں دل پہ ہاتھ رکھا حضور غوث العظم نے، میرے دل پہ ہاتھ رکھا اور کہا شہاب الدین ذرا بتاؤ علم الکلام، بتاؤ ذرا صرف نحو منطق تو سناؤ۔ شہاب الدین سہروردی کہتے ہیں اللہ کی عزت جو کچھ پڑھا تھا اللہ کی عزت کے سب ایک لفظ بھی یاد نہ رہا، سارا کچھ ہی بھول گیا، دل کی تختی صاف کر دی اور فرمانے لگے بیٹا جب نیا سبق لکھنا ہو تو پہلا مٹایا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ابو عجیب عبدالقہار کو کہا کہ آج سے ایران عراق تیرے بیٹے کے سپرد کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو سلسلہ سہروردیہ دیکھ لے، اس میں بھی فیض غوث العظم کا، چشتیہ میں بھی فیض غوث العظم کا، نقشبندیہ میں بھی فیض غوث العظم کا۔ دنیا میں کوئی ولی نہیں بنتا، ولی صرف میرے سے نہیں بنتا۔ سب سے پہلے اس کی سی وی حضور غوث العظم کی بارگاہ میں جاتی ہے، آپ چیک کرتے ہیں اس کا اصل نسب دیکھتے ہیں، اس کا خاندان دیکھتے ہیں، چیک کرتے ہیں، زہد برات تقویٰ دیکھتے ہیں، اس پر سائن کر دیتے ہیں۔ پھر یہ سی وی اگلے پروسیس میں جاتی ہے، حضور غوث العظم کے سائن کے بعد جاتی ہے پھر مولا کائنات علی المرتضیٰ کی بارگاہ میں۔ وہ آگے کچھ نہیں دیکھتے، وہ بس غوث العظم اپنے بیٹے کی مہر دیکھتے ہیں، وہ بھی سائن کر دیتے ہیں۔ پھر یہ سی وی اگلے پروسیس میں جاتی ہے تاجدار کائنات کی بارگاہ میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیکھتے حضور بس علی علیہ السلام اور اپنے بیٹے غوث العظم کی مہر دیکھتے ہیں، وہ بھی سائن کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان کسی نے اللہ۔ مجھ سے سوال کیا جیلم میں پنجاب میں، ایسے کھڑے علماء صاحب آپ سے ایک سوال کرنا ہے برا نہ بنائیں، دیکھا کریں۔ وہ کہا ایک مجلس میں حضرت علی بھی ہو، حضرت عمر بھی ہو، عثمان بھی ہو، امام حسن بھی ہو، حسین بھی ہو، غوث پاک بھی ہو، نماز پڑھنی ہے باجماعت، امامت کون کروائے گا؟ توجہ ذرا یاد سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جواب دے۔ میں نے کہا یہ تو سیدھا سا جواب ہے، کہنے لگے کون کرائے گا؟ میں نے کہا غوث العظم کروائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ تو حضرت علی پیچھے کھڑے، امام حسن بھی پیچھے، حسین بھی پیچھے، تو حضور غوث العظم، میں نے کہا حضور غوث العظم ہے کون، کن کے بیٹے ہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ غوث العظم علی کے تو بیٹے ہیں۔ سبحان جب اللہ۔ دادا بڑا ہو جائے تو پوتے پہ فخر کرتا ہے، پوتے پہ فخر کرتا ہے۔ غوث العظم نماز مصلی پہ کھڑے رہے، بیٹے وہ بھی علی کے ہیں، بیٹے حسن کے ہیں، حسین کے۔ شان میں نے کہا ان کے گھر میں ہی رہنی ہے، تیرے گھر میں نہیں جانی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ غوث العظم شیخ عبدالقادر جیلانی ان حسنی والحسینی، خواجہ جنید بغدادی کہتے ہیں میرے دل میں سوچا، صرف دل میں، کہ میری گردن پہ تو غوث العظم کا قدم نہیں تھا، کہتے دل میں صرف سوچا، کہتے ہیں حضور غوث العظم نے تجلی ڈالی۔ اور خواجہ جنید بغدادی پتہ ہے کتنا زمانہ پہلے کے ہیں، میں آپ کو حوالہ دکھاؤں گا۔ یہ امام شتنوفی شافی بہجت الاسرار، بڑی اعلیٰ درجے کی کتاب ہے ان کی، بہت بڑے امام، ان سے حوالہ دوں گا سند کے ساتھ۔ دنیا میں صرف حضور غوث العظم ہی ایسی ذات ہے حضور کے بعد، یہ بڑی بات کرنے لگا، توجہ میری طرف، جن کے خصائص ملتے ہیں سند کے ساتھ، سبحان اللہ جیسے سند کے ساتھ کہ کہاں کہاں حضور غوث العظم کے مناقب ملیں گے آپ کو سند کے ساتھ۔ خواجہ جنید بغدادی کہتے میں نے دل میں سوچا بس کہ میری گردن پہ تو نہیں نہ قدم، کہتے ممبر پہ تھا میں، تجلی ڈالی ادھر گرا بے ہوش ہو گیا، میں نے کہا مان گیا یا پیرا دے پی یا دستگیر، مان گیا میرے سر پہ میری گردن پہ بھی آپ کا قدم ہے، بے دستگیر۔ اور ایک اور بات بتاؤں، یہ سلطان صلاح الدین ایوبی جنہوں نے بیت المقدس فتح کیا تھا، سلطان صلاح الدین ایوبی کی جو فوج تھی 70% حضور غوث العظم کے مرید تھے۔ دیکھا وہ بھی فیض حضور غوث العظم کا، تم فیض بولو نہیں یار، غوث العظم کا، یہ حضور غوث العظم کے شہزادے لیٹے ہوئے ہیں، یہ حضور غوث العظم کا خاندان ہے، یہ میرے آقا کے اہل بیت ہے، یہ میرے آقا کی آل ہے، اولاد ہے، حسب ہے، نسب ہے، ان کے ساتھ جڑ جاؤ، اپنا تعلق، اپنا رشتہ، اپنا واسطہ ان کے ساتھ مضبوط کرو، ان کے در پہ آؤ، ان کی دہلیز پہ آؤ، ان کی چوکھٹ پہ آؤ، ان کے
ان کے مزار پہ آؤ، اپنی حاجات پیش کرو، دعا کرو، قرآن پڑھو، حدیث پڑھو، نماز پڑھو، ذکر اذکار کرو، ان کے ساتھ جڑ جاؤ گے، دنیا میں بھی کامیابی، قبر میں بھی کامیابی، حشر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان کے ساتھ جڑ جاؤ۔ اعلیٰ حضرت کے ٹھیکیداروں، اعلیٰ حضرت کا مسلک بتاؤں تمہیں، امام اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی مجدد دین و ملت پالکی میں بیٹھے جا رہے تھے، وہ پالکی 4 لوگ اٹھاتے ہیں، پالکی میں بیٹھے، یہ اعلیٰ حضرت کی بات کر رہا ہوں یار، بڑے ٹھیکیدار ہیں ان کے، توجہ، جا رہے تھے، خواب میں آقا تشریف لائے، چہرہ مبارک موڑ لیا، چہرہ موڑ لیا، انہوں نے کہا روکو بھائی پالکی، حضور علیہ السلام نے نظریں کرم ہی پھیر لی ہے، چاروں کا ادھر آؤ، تو پہ کوئی حضور کا شہزادہ تو نہیں، کوئی سید بادشاہ تو نہیں، تم میں حضور کے خاندان سے تو نہیں، ایک نوجوان تھا جو مزدوری کر رہا ہے، وہ کوئی محدث تو نہیں نہ ہوگا، کچھ یار لوگ یہ بھی کہتے ہیں، وہ دیکھیں جی حضور کا خاندان ہے، عمل اچھے نہیں، بیٹا نافرمان بھی ہو، بیٹا باپ کا ہی رہتا ہے، سبحان اللہ، بے شک، بیٹا باپ کا ہی رہتا ہے، بے شک، کسی اور کا نہیں ہو جاتا، نافرمان بھی ہو، جو کچھ ہو، وہ کہتا ہے ہاں میں سید ہوں، تو ہاتھ جوڑ کے اللہ حضرت فتح رضویہ اٹھاؤ، ہاتھ جوڑ کے کہتے بیٹا آؤ پھر پالکی کے اندر، سبحان اللہ، اس کو پالکی کے اندر بٹھایا، خود اس کے ملازم بن کے پالکی اٹھا کے آگے چلنا شروع کر دیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، حضور کے شہزادے کا ادب کر کے دکھا دیا، حضور کے خاندان کی تعظیم کر کے دکھا دی، توقیر کر کے، ادب کر کے، احترام کر کے دکھا دیا، ایسے ایسے بزرگ بھی گزرے ہیں، اللہ کی عزت کے سب، حضور کا شہزادہ مل جاتا، اس کے پاؤں چوٹتے، سبحان اللہ، پاؤں چوٹتے تھے، کہتے ہیں حضور کا خاندان ہے، حضور کی آل ہے، اولاد ہے، حسب ہے، نسب ہے، ساری کائنات اگر محتاج ہے، اگر یہ کائنات چل رہی ہے، حدیث دیتا ہوں میں، اگر سورج چمک رہا ہے، چاند نکلتا ہے، آسمان کے دامن پہ ستارے ٹمٹماتے ہیں، ہوائیں چلتی ہیں، فضائیں چلتی ہیں، تو یہ فقط خیرات لیتی ہے حضور کے اہل بیت کے در سے، سبحان اللہ، یہ ان کا صدقہ ہے، ان کا صدقہ کھاتی ہے، آپ خوش قسمت ہیں، آپ کا رشتہ ہے حضور کے گھرانے کے ساتھ، خانوادے کے ساتھ، آل کے ساتھ، اولاد کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ، اس رشتے کو ٹوٹنے نہ دینا، اس کو کمزور نہ ہونے دینا، اس کو مضبوط کرو، پکا کرو، ان کی چاکری میں آؤ، نوکری میں آؤ، غلامی میں آؤ، لوگوں صدا دیتا ہوں، ندا دیتا ہوں، پکار دیتا ہوں، آواز دیتا ہوں، حضور کی آل کے در کے منگتے بن جاؤ، دیوانے بن جاؤ، پروانے بن جاؤ، مستانے بن جاؤ، قبر میں بھی سرخرو ہو جاؤ گے، حشر میں بھی سرخرو ہو جائیں گے، ارے جنت ان کی ہے، سبحان اللہ، بے شک، بے شک، خود جنت کے جوانوں کے سردار، امی جنت کی عورتوں کی سردار، بے شک، بابا جنت کی ٹکٹیں دینے والا، بے شک، اور مالک کیسے ہوتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، حضور کی آل کے در کے منگتے بڑھو، دیوانے بڑھو، پروانے بڑھو، مستانے بڑھو، اپنا اوڑھنا بچھونا، جینا مرنا، حضور کے خاندان کی غلامی کر لو، مضبوطی کے ساتھ جڑ جاؤ، ان سے اٹیچ ہو جاؤ، ان سے اٹیچ ہو جو تنہا نہ رہو، جو تنہا چاہے بکری کیوں نہ ہو، بیڑ اور بکری ہے، وہ بکری تنہا ہو، بیڑیے اس کو اٹھا لیتے ہیں، شیر اس کو کھا جاتے ہیں، تنہا نہ رہو، تنہا رہو گے شیطان آپ پر حملہ کرے گا، حضور کے گھرانے کے ساتھ جڑ جاؤ، اپنا اوڑھنا بچھونا، جینا مرنا، نسبت رب رشتہ مضبوط کر لو، پکا کر لو، بالکل ان کے ہو جاؤ، خدا کی قسم، یہی تو ہمارے لیے ایک ذریعہ نجات ہے، یہی تو ایک سہارا ہے، یہی تو ایک امید کی کرن ہے، ہمیں نہ نمازوں پہ فخر، ہمیں نہ حج اور عمرے پہ فخر، ہمیں نہ صدقہ و خیرات پہ فخر، ہم کہیں گے آقا عمل تو پلے نہیں تھے لیکن جتنی زندگی رہی آپ کی اہل بیت آپ کے خاندان کی نوکری کرتے رہے، آپ کے خاندان کی چاکری کرتے رہے، حضور کے خاندان کے نوکر بنو، اس خاندان جیسا کسی کا خاندان نہیں، اس حسب جیسا کسی کا حسب نہیں، میرے آقا فرماتے کلو سبب و ناسب
ينقطع لا يوم القیامت الا ما كان نسبی و سببی. حشر کے روز ہر ایک کا حسب نسب کٹ جائے گا، منقطع ہو جائے گا، سوائے میرے حسب کے نسب کے. یہ خاندان ایسا ہے، اس گھرانے کا ہر ایک فرد جو ہے، ہر ایک فرد وہ شافی محشر ہے. جب کا کہتے ہیں قیامت کے دن قیامت کا منظر ہوگا، انبیاء کرام بھی کھڑے ہوں گے، ان کے ماں باپ بھی ہوں گے، ازواج بھی ہوں گے، ازواج بھی ہوگی، ندا دی جائے گی، صدا دی جائے گی، یا اہل المحشر لَكَّهُ رَوْسَكُمْ وَغُدُّوا أَبْصَارَكُمْ حَتَّى تَمُرُّ فاطمہ بنت مصطفیٰ. آواز دی جائے گی محشر والوں اپنی گردنیں چکا لو، نظریں نیچی کر لو، فاطمہ بنت مصطفیٰ تشریف لا رہی ہے. یہ پروٹوکول، یہ عزت افضائی فاطمہ الزہرا کے حصہ میں آئی ہے، حسنین کریمین کی امی کے حصہ میں آئی ہے. ایسا لجپال گھرانہ ہے، ایسا لجپال گھرانہ ہے. پنج تن دے گھرانے دی آشان دساتے نو، پنج تن دے گھرانے دی آشان دساتے نو، ایک قاسم نی سارے اے جولیاں برتے نے. ان کے در کے منگتے بنو، ان کے در کے نوکر بنو، ان کے ساتھ اپنا تعلق، اپنا واسطہ، اپنا رشتہ مضبوط کرو. خدا کی عزت کی قسم زندگی رہی تو یہ موضوع بیان ہوتے رہیں گے. اس خطاب کے اگر میں 100 حصے بھی کروں، 100ویں حصے کا 100واں حصہ، اس کا 100واں حصہ بھی میں نے آپ کو نہیں سنایا. دنیا کا کوئی بندہ ان کی عظمت سنا نہیں سکتا، ان کی رفت سنا نہیں سکتا. اس لیے میرے آقا فرمایا کرتے تھے علی، سوائے میرے اور خدا کے تیری حقیقت کو کوئی نہیں سمجھ سکتا. تو میں اور آپ کیا سمجھیں گے؟ یہ گھرانہ ایسا ہے، یہ لجپال گھرانہ ہے، یہ لجپال گھرانہ ہے. اگر ان کے بن جاؤ گے تو یہ کبھی بھی ساتھ نہیں چھوڑیں گے، نہ حشر میں نہ قبر میں. ان کے بغیر تو گزارا ہی نہیں یار. آپ ان کے بغیر کسی گزارے کی بات کرتے ہیں. آج کے پرفتن دور میں، آج کے نفسہ نفسی کے دور میں تحریک منہاج القرآن اور حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نگر نگر کریا کریا گاؤں گاؤں یہی صدا دیتے ہیں، ندا دیتے ہیں، پکار دیتے ہیں، آواز دیتے ہیں. منہاج القرآن آپ کو درے حسین پہ جھکانا چاہتی ہے، منہاج القرآن آپ کو درے اہل بیت پہ لانا چاہتی ہے. منہاج القرآن آپ کے دلوں سے دنیا کی محبت کو نکال کے اللہ والوں کی محبت کو بھرنا چاہتی ہے. اپنا اوڑھنا بچھوڑنا، جینا مرنا، اٹھنا بیٹھنا ان پاک ہستیوں کے ساتھ مضبوط کر لو، پکا کر لو. ایسا کر لو گے زندگی کا کیا بھروسہ. ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں اللہ کی عزت کی قسم، میں نے لاکھوں حدیث کے سمندر کھنگال ڈالے ہیں. موٹی بات پلے باندھ لو، قبر میں حشر میں کوئی ملا بلوانا، کوئی مفتی آپ کے کام نہیں آئے گا. جس نے قبر میں کام آنا ہے، اے دشمن ازل مار ذرا قبر میں چل، پتا چلے گا کیا حسین ہے. جس نے قبر میں کام آنا ہے حضور کی آل ہے، جس نے میزان میں کام آنا ہے حضور کا خاندان ہے، جس نے پرسراز کام آنا ہے حضور کا خاندان ہے. ارے جنت ان کی ہے، نمازیں ان کی ہے، روزے ان کے، ہاتھ جرم رہے ان کے. اللہ کی عزت کی قسم وہ خدا بھی ان کا ہے. اس در کے منگتے بڑھو، اس در کے نوکر بڑھو. سب کچھ خدا سے مانگ لیا، آقا تجھ کو مانگ کر اٹھتے نہیں ہے ہاتھ میرے. اس دعا کے بعد آپ کو سلوٹ کرتا ہوں. انشاءاللہ زندگی رہی تو خطاب ہوتے رہیں گے. سلوٹ کرتا ہوں. اس تعلق کو، اس رشتے کو کمزور نہ ہونے دینا، مضبوط کر لو. یہی ہمارے لیے ذریعہ نجات ہے. میں قبلہ شاہ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، مشائخ اعظام کا، سادات کا، علماء کا، آپ سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ. وما علیہ الا البلاغ.